حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ شروع کیا وہ قیامت تک جاری ہے، جاری رہے گا۔ احمدیت کے عقیدے کے مطابق نبوت کے اوپر مہر ہے، اور اگر کوئی نبی آ جائے تو وہ مہر ٹوٹ جائے گی۔ یہ وہ پہلا نقطہ ہے، کیونکہ یہ جو بات ہے نا کہ اگر نبوت پہ مہر ہے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے تو مہر ٹوٹ جائے گی، یہ بات بھی بالکل متصادم ہے، متضاد ہے اس بات کے کہ جو بٹ صاحب کہنا چاہ رہے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی جو آیت ہے وہ نبوت کے جاری ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور ابھی بٹ صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کہ جب مرزا صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت پہ مہر ہے، بٹ صاحب نے کہا وہ مستقل نبیوں پہ مہر ہے، تو میں نے کہا وہ آیت کوٹ کریں، وہ آیت کوٹ کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو پتا ہے کہ قرآن میں وہ ایک ہی آیت ہے نبیوں پہ مہر لگانے والی۔ اب یہاں پہ بٹ صاحب کے لیے پرابلم یہ کریٹ ہو جائے گا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب سے بڑی آیت ہے نبوت کے جاری ہونے پہ، لیکن ابھی ہمارے سامنے فوراً یہ بات کھل کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے نبوت کے سلسلہ پہ مہر لگانے کی۔ اگر مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ تھا کہ نبوت پہ مہر لگ چکی ہے، نبی نہیں آئے گا، تو پھر مرزا غلام قادیانی کیسے نبی بنا؟ تو مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ میں نبوت پہ مہر ہونے کے باوجود اس لیے نبی ہوں کہ کیونکہ میں محمد رسول اللہ نعوذ باللہ میں ہوں۔ تاخ لفظ دلی کا ایڈ کیا کہ حمامات البشرا میں کیا کہا کہ نبیوں کا سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا وداؤٹ ایکسیپشن۔ ایک غلطی کا ازالہ میں کیا کہا کہ ہاں دروازے سارے بند ہیں لیکن ایک کھڑکی میرے لیے کھولی ہے، ایک صرف ایک کھڑکی، وہ کون سی ہے؟ ذلی بروزی والی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک کھڑکی کھولنے والا پہلے کوئی دلیل تو لے کے آئے نا، ایسے تھوڑی کھڑکی ہم آپ کھولنے دیں گے۔ جو کھڑکی آپ نے ذلی بروزی غیر حقیقی استعارہ والی مجازی نبوت کے لیے کھولی، اس کے اوپر قادیانی جماعت کے پاس نہ کوئی قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے۔ اگر ہے تو کوٹ کر دیں، نہیں ہے تو لوگوں کے سامنے یہ بات کنکلوڈ ہو جائے گی کہ نبوت کی جو نیا سلسلہ ہے ذلی بروزی امتی والا، اس کے اوپر نہ قرآن کی کوئی آیت ہے نہ حدیث ہے۔ بسم اللہ بتائیں جناب، ہے کوئی آیت اور حدیث رپورٹ؟ اب بٹ صاحب یہ بتائیں کہ کیا مرزا غلام قادیانی جو تھے وہ اطاعت سے نبی بنے تھے؟ جی بتائیں جناب۔ ہاں جی اطاعت سے بنے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انہیں نبی کہا ہے، رسول کہا ہے۔ اب مرزا غلام قادیانی اور بٹ صاحب کا اختلاف ہے۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن والیوم نمبر 22 پیج نمبر 70، سب لوگ سنے بات کو جناب۔ خدا تعالیٰ نے مجھے اس تیسرے درجہ میں داخل کر کے وہ نعمت بخشی ہے جو میری کوشش سے نہیں بلکہ شکم مادر میں مجھے عطا کی گئی ہے۔ شکم مادر کہتے ہیں ماں کے پیٹ۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ مجھے جو یہ نبوت کا انعام ملا ہے ماں کے پیٹ میں ملا ہے، بٹ ہمیں بتاتے ہیں جناب کہ وہ ان کو اطاعت سے ملا ہے۔ یہ ذرا اس کو آپ نے حل کرنا ہے اپنی باری میں۔ آج آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون سی اطاعت تھی جو ماں کے پیٹ میں مرزا غلام قادیانی صاحب نے کی اور ان کو نبی بنا دیا گیا، یہ بتائیے گا، کیونکہ ماں کے پیٹ میں ملنا اور اطاعت سے نبی بننا یہ دونوں باتیں آپس میں متصادم ہیں، یہ دونوں بیک وقت ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں۔ میں نے یہ بات کی تھی، دعویٰ کر رکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ شروع کیا وہ قیامت تک جاری ہے، جاری رہے گا۔ ہاں اگر ہمیں قرآن سے کوئی ایسی دلیل مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہاں پہ یہ میں نے چیز ختم کر دی، تو اس کو دلیل کو دیکھنا ہوگا، اور اس کو نہیں ملتی تو ہم اس کو پھر کوئی اور دلیل کے طور پہ لے بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان نہیں کیا تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کریں گے اللہ تعالیٰ کے اعلان کے خلاف، اور ہم عقیدہ بنا لیں کہ ہم تو ختم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بند نہیں کیا سلسلہ، تو یہ دلیل ہوگی۔ دوسری اس دلیل یا اس عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بت کی گردن توڑی تو یہ دلیل بنائی کہ تم اپنے بت سے پوچھو کسی دوسرے بتوں سے کس کی گردن کتنی کاٹی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ تمہارے بت جو ہے وہ تو تمہیں جواب نہیں دیں گے، لیکن میرا اللہ بولتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا، نبی کی وسلم تک کلام کرتا ہے، اور اس لیے کلام کی صفت جو ہے یہی نبی بنائے گی۔ اور اب میں آتا ہوں سورہ فاتحہ کی طرف۔ سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کا یہ اصول ہے۔ اچھا ایک بات اور امتیاز صاحب، بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی، تو برائے مہربانی جب میری بات کی سمجھ نہ آئے تو مجھے یا وہاں بھی ٹوک دیں، بات پوچھنے یہ نہیں ہوتا، بات کا مکالمہ گزر جاؤ گا تو سمجھے۔ اب میں اصول آپ کے سامنے قرآن کریم میں رکھتا ہوں۔ قرآن کریم کا اصول یہ ہے کہ قرآن کریم نے کوئی ایسی دعا نہیں سکھائی جو ناممکنات کے لیے ہو، یعنی کہ کوئی ایسی دعا نہیں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ بیج تو میں سیب رہا ہوں نکال تو ٹماٹر دے، اس طرح ناممکن چیزوں کے لیے کبھی دعا نہیں کی جاتی۔ جو دعا ملتی ہے وہ کو یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر عطا فرما، دشمنوں کو فتح عطا فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، مغفرت فرما، درجات بلند فرما، نقصان سے بچا، اس طرح کی دعائیں آپ کو ملیں گی۔ ناممکنات چیزوں کے لیے کبھی اللہ تعالیٰ نے کوئی دعا قرآن کریم نے نہیں سکھائی۔ اگر اس اصول کو جو ہم فالو کریں، قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ تم نے قرآن کریم کو ہی فالو کرنا ہے، کہہ دیا ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی حجت بیان کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت بیان کی ہے، کوئی کسی ایسی بات کی حجت بیان نہیں کی جو راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ تو لہٰذا جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہم قرآن کو دیکھیں گے، قرآن کا میں نے اصول بتا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی طرح نہ بنانا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعا کیوں سکھا رہا ہے اگر ہمارے پاس قرآن بھی ہے، حدیث کا خزانہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جب ہم یہودیوں کی طرح بگڑ ہی نہیں سکتے، ہو
ہی نہیں سکتے, امت اس گمراہی کے راستے پہ چل ہی نہیں سکتی, تو پھر اللہ تعالیٰ یہ دعا کیوں سکھا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بڑی وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہے کہ جو دوسری امتوں پہ حالات گزرے تم پہ بھی گزر سکتے ہیں, جو تمہارے پاس ہے وہ دوسری امتوں کو بھی اسی طرح کی بات دی گئی تھی, تو وہ پھر بھی بگڑ گئی, اس لیے تم بھی بگڑ سکتے ہو. اب سوال یہ ہے کہ یہود بگڑے, غضب کا شکار ہو, تو ان کے لیے پہ در پہ انبیاء. اگر مسلمان بگڑے, جو کہ حدیث بھی ہے بے شمار, اس لیے کہ مسلمان کی حالت کیا ہو جائے گی, ان کے علماء کیسے ہوں گے, تو ان کے لیے وہی مولوی, وہی جنہوں نے دین بگاڑا ہے, وہی جو ہے عقائد جنہوں نے ان کو غلط راستے پہ چلایا, تو ہمارے لیے پھر کیا ہے؟ تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری ہمیں دے رہا ہے کہ جس طرح ان کے سلسلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک ہوا تھا کہ انبیاء بھیجے گئے تھے, تمہیں بھی اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے ہی تمہاری رہنمائی کو فرمائے گا. نہیں تو یہ بات کہہ دینا کہ تم بیمار ہو سکتے, تم گمراہ ہو سکتے, اس میں کون سی فصاحت و بلاغت والی بات, اور کون سی کلام والی بات, کون سی کمال والی بات؟ یہ تو ہر کوئی ہر ایک کو کہہ سکتا ہے تم بیمار ہو سکتے ہو اور تم گمراہ ہو سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری اتنی اہم آیت کی آخری جو حصہ ہے وہ اس پہ وقف کر دیا, یہ کہنے صرف یہ کہنے کے لیے کہ تم گمراہ ہو سکتے ہو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا, یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو امت مسلمہ کی مماثلت یہود اور عیسائیوں کے ساتھ بنا رہا ہے. اگر مجھے میرا باپ کہے کہ تمہیں ویسے ہی بیماری لگے گی جیسے تمہارے بھائی کو لگے گی, تو میں سمجھ جاؤں گا کہ جیسے میرے بھائی کے لیے دوائی تھی, کیونکہ بیمار بھی وہی ہے, پھر دوائی بھی وہی ہوگی. تو یہاں سے ہی اللہ تعالیٰ نبوت کے جاری ہونے کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے. سر 5 منٹ ہو گئے آپ کے. اچھا جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ صرف میں اس طرح سمجھ لگی, یا شاید سب لوگوں کے سمجھنے میں ایسی مطلب یہ بات آئی ہے, تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ بالکل آغاز سے ہی نا ایک انشاءاللہ کلیئرٹی کے ساتھ بات کو لے کے چلیں گے. اچھا جی, بٹ صاحب نے کل یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ شروع کیا نبوت کا آدم علیہ السلام سے, وہ اب قیامت تک جاری رہے گا. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے, یہ بٹ صاحب کے عقیدے کا وہ بنیادی حصہ ہے جس کو بٹ صاحب نے ثابت کرنا ہے. اب دیکھیں, ابھی یہاں پہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں, میں چند حوالے جو ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بہت ضروری ہیں اس موقع پہ. تو ابھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی میں بٹ صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ بٹ صاحب اگر آپ نا ان پوائنٹس کو نوٹ کر لیں. سب سے پہلا نقطہ جو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایڈریس کریں, تو وہ یہ ہے جناب کہ نبوت کے اوپر, احمدیت کے عقیدے کے مطابق نبوت کے اوپر مہر ہے, اور اگر کوئی نبی آ جائے تو وہ مہر ٹوٹ جائے گی. یہ وہ پہلا نقطہ ہے, کیونکہ یہ جو بات ہے نا کہ اگر نبوت پہ مہر ہے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے تو مہر ٹوٹ جائے گی, یہ بات پھر بالکل متصادم ہے, متضاد ہے اس بات کے کہ جو بٹ صاحب کہنا چاہ رہے ہیں اور جو انہوں نے اپنے عقیدے میں کل بیان کی ہے. اگر یہ کہیں گے میں ان کو سنوا بھی دیں گے. اور وہ کیا بات تھی, انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا وہ قیامت تک جاری رہے گا اور نبی آتے رہیں گے. ٹھیک ہے, یعنی یہ بالکل اس بات کا اعتراف نہیں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی لا علمی ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی اس ٹرم میں اس بات کو واضح کر دیں. یہ اس بات کا اعتراف نہیں کر رہے ہیں کہ احمدیت کے عقیدے کے مطابق نبوت کے اوپر مہر لگ چکی ہے. اچھا, اب میں چند حوالے پڑھ دوں تاکہ میری بات اس کے ساتھ ایویڈنٹ ہو جائے. سب سے پہلا حوالہ ہے جی یہ روحانی خزائن کے والیوم نمبر 3 پیج نمبر 411 کا. یہ ہے جی کہ ظاہر ہے کہ اگرچہ ایک ہی دفعہ وحی کا نزول فرض کیا جائے اور صرف ایک فقرہ حضرت جبرائیل لائیں اور پھر چپ ہو جائیں, یہ امر بھی ختم نبوت کا منافی ہے. کیونکہ جب ختمیت کی مہر ٹوٹ گئی اور وحی رسالت پھر نازل ہونی شروع ہو گئی تو پھر تھوڑا یا زیادہ نازل ہونا برابر ہے. تو سب نے نوٹ کیا, ختم نبوت پہ مہر ہے. آگے دیکھیں ذرا, ممکن نہیں کہ دنیا میں ایک رسول اصلاح کے لیے لوگوں کی آئے اور اس کے ساتھ وحی الہی اور جبرائیل نہ ہو. اور آگے کہتے ہیں کہ رسول کی حقیقت میں اور ماہیت میں یہ بات داخل ہے کہ دینی علوم کو, یہ سب بات نوٹ کریں, دینی علوم کو رسول جو ہے بذریعہ جبرائیل کے حاصل کرے. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ وحی رسالت تا با قیامت منقطع ہے. اچھا, یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں پہلے پوائنٹ کے لیے, وہ کیا پوائنٹ ہے کہ بٹ صاحب نے اس بات کا اقرار نہیں کیا اپنی گفتگو کے دوران کہ ان کے عقیدے کے مطابق نبوت کے اوپر مہر لگ چکی ہے اور اگر کوئی نبی آ جائے تو وہ مہر ٹوٹ جائے گی. چند حوالے اور پڑھ دیتا ہوں. خاتم الانبیاء کے بعد, یہ روحانی خزائن کا والیوم نمبر 14 ہے, پیج نمبر 392 ہے. خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی دنیا میں آ گیا, اس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا استخفاف ہے, یعنی کمی ہوتی ہے. اگلی بات سب لوگ سنے توجہ سے, اور نص صریح قرآن کی تکذیب لازم آتی ہے. مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا میں آ گیا تو دو چیزیں ہوں گی. نمبر ایک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی واقع ہو جائے گی, اور نمبر دو, قرآن کی آیت کی تکذیب ہو جائے گی. اچھا, آگے دیکھیں, یہ لکھتے ہیں جناب کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء ہونا, یہ روحانی خزائن والیوم نمبر 14 پیج 390, وہی صفحہ یہ والا. اچھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء ہونا بھی حضرت عیسیٰ کی موت کو چاہتا ہے. کیوں؟ اگلی بات سب لوگ سنے توجہ کے ساتھ, کیونکہ آپ کے بعد اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو آپ خاتم الانبیاء نہیں ٹھہر سکتے. یہ ساری باتیں آپ لوگ نوٹ کریں جناب. اس کے بعد مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کا تو کئی ذکر نہیں ہے, لیکن سب لوگ سنے بات بھی, لیکن ختم نبوت کا مرزا کہتے ہیں قرآن میں بتصریح ذکر ہے. آگے کہتے ہیں کہ پرانے اور نئے نبی کی کوئی تقسیم یہ اشارت ہے, اور آخری بات کہتے ہیں کہ لا نبی آبادی کی حدیث بھی عام ہے. تو میرا سوال 10 سیکنڈ میں یہ ہے بٹ صاحب سے کہ یہ اپنے ٹرم میں ہمیں بتائیں کہ کیا احمدیت کے عقیدے کے مطابق نبوت پہ مہر لگی ہے
اگر لگی ہے تو وہ کس آیت سے لگی ہے وہ آیت پیش کریں. شکریہ جی. جی شکریہ. جی بٹ صاحب. پہلی ٹرم میری تھی اور میں نے اپنے دعوے کے لحاظ سے دلیل دے دی کہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت سے اور کوئی مطلب منطقی طور پہ عقلی طور پہ نکلتا ہی نہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جرائے نبوت کی بات کر رہا ہے. جس طرح یہودیوں کو بے در پہ نبی دیے اسی طرح اس سلسلے میں یہ معاملات ہو گئے جو کہ حدیث بھی ہے, قرآن اشارہ بھی کر رہا ہے, اور یہاں پہ بھی نبی آئیں گے. کیونکہ صرف یہ بات کر دینا کہ تم بیمار ہو سکتے ہو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوگی. کبھی اس میں فصاحت و بلاغت کوئی نہیں. یہ ہر انسان ایک دوسرے کو کہہ سکتا ہے, کوئی 2 کلاسیں بھی پڑھا وہ بھی تیسرے کو کہہ سکتا ہے دیکھو جی تم بیمار ہو سکتے ہو, احتیاط کرنا, تم گمراہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ایسی بے تکی باتیں نہ وہ مماثلتیں بناتا ہے ایسی بے تکی, نہ وہ ایسی بے تکی باتیں کرتا ہے جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو. تو سورہ فاتحہ سے آپ نے شکست تسلیم کر لی کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں. اب آپ آگے ہیں مرزا صاحب کی طرف. جب اسمبلی میں آپ لوگ اجتہاد کرتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ جرائے نبوت کا ہے. ہمارے پاس جب ہمارے ساتھ ڈبیٹیں کرتے ہیں تو میں حوالے پیش کرتے ہیں, وہ جو آپ اور طرح سمجھ رہے ہیں ہم ان کی کتابیں سامنے رکھ کے اور طرح سمجھتے ہیں, ان کے پورے کلام کو دیکھ کے اور طرح سمجھتے ہیں, میں وہ بھی دلائل دوں گا. ہمارے سامنے آپ کو دوسرا چیز پیش کر دیتے ہیں جی آپ کا عقیدہ ختم نبوت کا ہے, وہاں پہ اجتہاد کچھ اور کرتے ہیں, یہاں پہ کچھ اور کرتے ہیں. اب میں دوسری دلیل دیتا ہوں آپ کو جرائے نبوت کی. میں آپ کے مرزا صاحب کے حوالوں کی طرف آؤں گا, میں نے حوالے جمع کر کے رکھے ہوئے. دوسرے جرائے نبوت کی دلیل ہے جو سورہ فاتحہ سے سوال اٹھتا ہے کہ وہ نبی پھر کس طرح آئیں گے, کیونکہ جو مستقل نبی تھے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی کہ تمام جو مستقل انبیاء تھے ان کا خاتمہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی طور پہ, اور جو بھی ان کی امتوں میں فیضان جاری تھے وہ اپنی امت میں لے آئے. تو اب نبی خاتم النبیین بھی ہے, اب نبی کیسے آئے گا؟ یہاں پہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا اور آپ کا اختلاف کہاں پہ. اختلاف یہاں پہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلندی کے لحاظ سے آخری نبی ہیں, وہ ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں, مطلب یہ ہے کہ زمانہ ان کا قیامت تک ہے ان کی نبوت کا, وہ آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. تیسرا ایک پہلو, چوتھا پہلو ایک یہ, تیسرا ایک یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں جن کو انسان مستقل نبی کہہ سکتا ہے, یعنی کہ جس کی نبوت کے لیے نبی ہونے کے لیے کسی دوسرے نبی کی پیروی کی ضرورت نہ ہو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل نبیوں میں آخر پہ پیدا ہوئے. ہمارا اختلاف صرف یہاں پہ ہوتا ہے کیا نمبروں کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. خاتم النبیین والی آیت کہہ رہی ہے کہ نمبروں کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں. نمبروں کے لحاظ سے آخر پہ ہونا کبھی بھی معنی خیز نہیں ہوا, کبھی بھی جو ہے وہ باعث فخر نہیں ہوا. اگر میں آخر پہ ٹرین پہ چڑھتا ہوں آخری نمبر ہوں, یا زیڈ آخر پہ ہے, زیڈ اور آخر میں اے میں, اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. اب سورہ احزاب آیت 40 یہ کہہ رہی ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں لیکن اللہ کا رسول اور خاتم النبیین ہے, نبیوں کی مہر ہے, ختم کرنے والا ہے نبیوں کا. اب آپ یہاں سے اگر نمبروں کے لحاظ سے آخری نبی مراد لیں گے تو قرآن کا یہ اصول ہے کہ لاکن سے پہلے والی بات کا, بلکہ تمام دنیا کی زبانوں کا اصول ہے کہ لاکن سے پہلے والی بات کا اور بعد والی بات کا ربط ہوتا ہے. ربط نہیں ہوگا تو ٹوٹا ہوا جملہ ہوگا, آیت ٹوٹی ہوئی ہوگی. آپ کو اس طرح کے جملے کہ میں عظیم بٹ صاحب کا دوست تو نہیں لیکن اللہ کا بندہ اور آخری شاعر ہوں, آپ کو اردو ادب کے پرچے میں یا انگلش ادب کے پرچے میں 0/0 نمبر ملیں گے. میرا چیلنج ہے کسی پروفیسر کے پاس چل جائے, ادب والے کے پاس, اس کے پاس اس طرح کا جملہ رکھیے, جملہ کوئی معنی دیتا ہی نہیں. وہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ کسی کے بیٹے یا بیٹیاں ہونے سے کسی کے رتبے کا تعین نہیں ہوتا, لیکن وہ اللہ کا رسول ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے ساتھ کسی کے رتبے کا تعین ہوتا ہے تو یہ اللہ کا رسول ہے. یہ ایسے ہی رسول ہے جیسے تمہارے دوسرے رسول ہیں. حضرت ابراہیم ہے, ان کی بھی عزت کرو جیسے تم ان کی عزت کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ اس مقام مدہ کو بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارے رسولوں کے بھی روحانی باپ ہے, کیونکہ یہ اس خاتم النبیین کی مہر سے ان کو وجود عمل میں آیا ہے. تو لہٰذا جو اس مہر جو ہے جس کی یہ تصدیق کرے گی وہی نبی ہے اور وہی نبی ہوگا آئندہ بھی. تو اگر آپ کہیں گے لاکن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نفی کر دی, لاکن کے بعد یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں امتی نبی بھی نہیں دینا, روحانی اولاد بھی تمہیں نہیں دینی, تو یہ ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آخری جملہ, یہ ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین ہے کہ ادھر سے بھی چھٹی ادھر سے بھی چھٹی. شکریہ جی. ایک چیز میں یہاں پر جو ہے نا کہنا چاہوں گا, کائنڈلی کچھ جو ہے نا الفاظ بہترین آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں, بڑا زبردست چل رہا ہے. بس یہ کہنا کہ آپ ہار گئے, آپ جو ہے نا وہ ہار گئے, اس طرح کی لینگویج کائنڈلی استعمال نہ کریں. باقی اوور ٹو یو امتیاز بھائی, اسٹارٹ کیجیے گا. معذرت اب نہیں کروں گا. شکریہ. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, میں ایسے ہے کہ باتوں کو ترتیب سے رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے بٹ صاحب نے جو بات کی ہے اس بات کو میں نے اپنے پاس نوٹ کر لیا ہے, اس کا جواب مجھے دینا ہے, وہ میرے ذمہ ہے. اس کے بعد بٹ صاحب نے کچھ دنیوی مثالیں دی, وہ مثالوں کی بات تب آتی ہے ہمیں جب آپ کا مقدمہ سمجھ آ جائے. میری آپ سے درخواست بٹ صاحب یہ ہے, ابھی میں اپنے ماڈریٹر بھائی سے کہوں گا کہ جب میرے 3 منٹ ہو جائیں بھائی آپ نے مجھے بتا دینا, کیونکہ میں اپنے 2 منٹ بٹ صاحب کو دینا چاہتا ہوں تاکہ میں اس بات چیت کو اچھے انداز سے آگے بڑھا سکوں. بٹ صاحب میری بات کو سنیں توجہ سے, جو آپ نے 2 منٹ میں میری بات ایڈریس کرنی ہے. آپ لوگوں کو یہ بتائیں, 2 ٹوک انداز میں بتائیں, کیا احمدیت کے عقیدے کے مطابق نبوت کے اوپر مہر ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ, کیا اللہ تعالیٰ نے
نبیوں کا کوئی سلسلہ بھی، کوئی بھی، میں نہیں کہہ رہا کون سا، کیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا کوئی بھی سلسلہ ختم کیا ہے یا نہیں کیا؟ اصل میں دونوں باتیں ایک ہی ہیں. کیا نبوت کے مسئلہ کے اوپر یا نبوت کے معاملہ کے اوپر مہر ہے یا نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا کوئی سلسلہ ختم کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو اگر آپ ان کا جواب دیں گے مثبت میں کہ ہاں جی مہر ہے اور کوئی سلسلہ ختم کیا گیا ہے، تو آپ نے پھر وہ آیت پیش کر دینی ہے کہ یہ وہ آیت ہے جس کی روح سے مہر لگ گئی ہے اور سلسلہ ختم کیا گیا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں، نہ تو نبوت کے معاملے پہ مہر لگی ہے اور نہ ہی اللہ نے کوئی نبیوں کا سلسلہ ختم کیا ہے، تو پھر انشاءاللہ میں اپنی باری میں آگے بات کو یہاں سے آگے لے کے چلوں گا. آئی ہوپ کہ میری بات سب کو کلیئر ہے. اب بٹ صاحب ہاں یا نہ کی یہ نہیں کرے کہ ہاں نہ میں جواب دیں، پہلے بتا دیں کہ آپ کا جواب ہاں ہے تو پھر آیت پیش کر دیں کہ ہاں یہ والی آیت ہے. اگر آپ کا جواب نہ ہے تو نہ کر دیں، پھر انشاءاللہ میں آگے بات کو لے کے چلتا ہوں. شکریہ. میرا باقی وقت بٹ صاحب کو دے دیا جائے. جی ٹھیک ہے. آپ جی شکریہ امتیاز صاحب. دیکھیں میں تو دلائل پہ دلائل دے رہا ہوں اجرائے نبوت کی، اور آیت بھی پیش کر رہا ہوں. خاتم النبیین سے صرف اور صرف اجرائے نبوت کے علاوہ اور کچھ نکلتا ہی نہیں. آپ نے جو سوال کیا اس کا بھی میں جواب دے چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انبیاء کے دوسری شریعتیں جو ہیں وہ ختم کر دی، ان کے روحانی سلسلے ختم ہو گئے. اپنا روحانی سلسلہ شروع ہوا اور وہ قیامت تک جاری رہے گا، اور اس روحانی سلسلے میں تمام جو فیض ہے دوسری انبیاء کا. ٹھیک ہو گیا، بس بٹ صاحب ٹھیک ہو گیا، بٹ صاحب ٹھیک ہو گیا. اچھا میری ہوسٹ بھائی سے درخواست ہے کہ میں چونکہ ایک سوال پوچھا تھا اور وقت میرا تھا، مجھے یہ بتا دیا جائے کہ بٹ صاحب نے کیا جواب دیا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے احمدیت کے مطابق نبوت پہ مہر ہے یا مہر نہیں ہے؟ اگر مہر ہے تو وہ آیت پیش کریں، اگر مہر نہیں ہے تو واضح کہیں کہ نبوت کے سلسلے پہ مہر لگنے کی قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے. جی ہوسٹ بھائی کائنڈلی یہ مجھے جواب دیں. جی بٹ صاحب بتائیے گا. دیکھیں یہ مہر جو ہے یہ کوئی مادی چیز تھوڑی ہے کہ آپ نے اٹھائی اور پیپر پہ لگا دیا مہر لگی. مہر سے جو مراد ہے جو میں سمجھتا ہوں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کے ذریعے اس مہر کے ذریعے تصدیق ہوتی ہے تمام انبیاء کی، اور روحانی سلسلہ نیا شروع ہوتا ہے، اور بلندی کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہا ہے، مدح افزائی کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی مادی مہر نہیں ہے جو مجھے کہہ رہے ہیں آپ جی نبوت میں مہر لگی. نبوت کوئی مادی چیز ہے جیسے آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں. شکریہ. چلے میں ابھی ٹائم باقی ہے ہمارا بھائی، ذرا بتا دیتے. جی بالکل، آپ کے 55 سیکنڈ رہتے ہیں. چلے جی میں اس میں یہ بات کرتا ہوں کہ ابھی تک بھی بٹ صاحب نے اپنی پوزیشن واضح نہیں کی ہے، اور میں انشاءاللہ اسی نقطے کو سب سے پہلے ایڈریس کروں گا. یہ میں ایک حوالہ پڑھتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ میں سوال کیا کر رہا ہوں. مرزا صاحب یہ فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبوت پہ مہر ہے. یہ بات سب لوگ نوٹ کریں، میں اس کا آپ کو حوالہ بھی دے دوں تاکہ آپ لوگ اس کو جو ہے نا حوالے کے ساتھ پڑھیں. مجھے صرف 1 سیکنڈ چاہیے، میں اس کو یہاں سے کال. اچھا یہ سب لوگ جناب اس کو بے شک نوٹ کر لیں اس حوالے کو کہ ہاں یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اگر کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ جائے تو ختمیت کی مہر ٹوٹ جاتی ہے. یعنی مہر مادی، جو میں وہ مادی شادی کے الفاظ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ مہر اس معنی میں کہ اگر کوئی نبی آ جائے تو مہر ٹوٹ جائے گی. آپ نے بس اپنی باری میں لوگوں کے لیے واضح کرنا ہے کہ کیا ختم نبوت کا کوئی معاملہ ہے، کیا اللہ نے نبیوں کا کوئی سلسلہ ختم کیا ہے، کیا کسی چیز پہ مہر لگی ہے. ابھی آپ معاملہ یہ کر رہے ہیں. چلے شکریہ جی. چلے جی اب میں آپ کی بات سمجھ پایا ہوں. مرزا صاحب نے جگہ جگہ پہ یہ کہا ہے کہ اگر مستقل نبی آ جائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی وہ آ جائے، کوئی اور نبی آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاتمیت کی مہر ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. لیکن اگر اسی سلسلے میں نبی آئے اور نبی برودی رنگ میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کیا جائے تو پھر خاتمیت کی مہر نہیں ٹوٹتی. اور ایک غلطی کا تعلق ان کی کتاب ہے، انہوں نے یہ مضمون بہت اچھے انداز سے سمجھایا وہاں پہ. میرے پاس وہ کتاب میں نے پرنٹ کی ہے، حوالوں پہ میں نے جو لائنیں تھی ان پہ مارک کیا ہوا، لیکن جب میں مرزا صاحب پر بات کرنے پہ آؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ حوالے میں پیش کروں گا. ابھی تو میں نے آپ کے سامنے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ کے نازل کرتا کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا. میں تو اللہ کے فیصلے آپ کے سامنے رکھا ہوں، ان کو رد کریں. مرزا صاحب پر بھی جب آئیں گے ہم بات کریں گے، اور میں بتاؤں گا کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں اور وہی ہمارے قائد ہے. شکریہ. ابھی نہ صرف میں سب سننے والوں کے لیے کوئی لمبی ہم نے بات نہیں کرنی ہے. بٹ صاحب نے ابھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ جو مرزا صاحب نے کہا نا کہ نبوت پہ مہر لگ گئی ہے اور نبیوں کا سلسلہ کوئی ختم ہوا ہے، تو وہ مستقل نبیوں کے بارے میں ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے. ابھی بٹ صاحب نے اس چیز کا اعتراف کر لیا کہ نبوت کے سلسلہ پہ مہر لگی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ مستقل نبیوں کے سلسلہ پہ مہر لگی ہے. ابھی جناب مجھے بالکل بات آگے نہیں اس طرح لے کے جانی. بٹ صاحب وہ قرآن کریم کی آیت کوٹ کریں جس کی روح سے مستقل نبیوں کے سلسلے پہ مہر لگ گئی ہے. شکریہ جی. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے اس ذکر کا، تو یہ مہر ہی ہوئی. کب یہی ہے روحانی فیض پہنچانے والا دین، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور مہر کا یہی مطلب ہے جب ہم کہتے ہیں مہر لگ گئی. بھائی میں آپ سے بڑا میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا دین مکمل ہوا کہ نہیں ہوا، کیا نعمت کا اکمال، میں نے آپ سے سوال نہیں کیا. آپ نے ایک بات کی ہے، آپ نے کہا ہے کہ مستقل نبیوں کے سلسلہ پہ مہر لگ گئی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل نبیوں کے حوالے سے اس معنی میں خاتم النبیین ہیں کہ آپ آخری ہیں. کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ پہلے وہ آیت کوٹ کریں، کیونکہ یہاں پہ جو بہت بڑا انفارچونیٹلی ایک میں اس میں کوئی لفظ غلط استعمال نہیں کرنا کیونکہ ہم نے بات کو اچھے طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے. ابھی یہاں پہ نا بٹ صاحب بہت بڑی پرابلم کریٹ ہو چکی ہے. آپ نے دعویٰ کیا کہ سورۃ الاحزاب کی جو آیت ہے
خاتم النبیین والی، وہ اجرائے نبوت کے علاوہ آپ نے کہا وہ سب سے بڑی دلیل ہے. یہ بات سب لوگ نوٹ کریں. بٹ صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ سورۃ الاحزاب کی جو آیت ہے وہ نبوت کے جاری ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور ابھی بٹ صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کہ جب مرزا صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت پہ مہر ہے، بٹ صاحب نے کہا وہ مستقل نبیوں پہ مہر ہے، تو میں نے کہا وہ آیت کوٹ کریں. وہ آیت کوٹ کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو پتا ہے کہ قرآن میں وہ ایک ہی آیت ہے نبیوں پہ مہر لگانے والی. اب یہاں پہ بٹ صاحب کے لیے پرابلم یہ کریٹ ہو جائے گا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب سے بڑی آیت ہے نبوت کے جاری ہونے پہ، لیکن ابھی ہمارے سامنے فوراً یہ بات کھل کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے نبوت کے سلسلہ پہ مہر لگانے کی. اس کے بعد صرف فیصلہ اس بات پہ ہونا ہے کہ نبوت کے سلسلے پہ جو مہر اس آیت نے لگائی ہے وہ کیا بٹ صاحب کے عقیدے کے مطابق صرف مستقل نبیوں پہ لگائی ہے یا نبیوں پہ عمومی طور پہ لگائی ہے، مستقل غیر مستقل کی وہاں پہ کوئی بات نہیں ہے. تو اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے، ابھی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، سب لوگ سنیں بات کو. کیونکہ دیکھیں مقصد بٹ صاحب کا میرا لوگوں کے سامنے ایک بات کو اس انداز سے لانا تاکہ آپ لوگ بات کو سمجھیں. میری سب لوگوں سے درخواست ہے میری اس بات کو اب آپ سنیں توجہ کے ساتھ. بٹ صاحب نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ نبوت پہ مہر لگ چکی ہے اور اب کوئی مستقل نبی نہیں آئے گا. اپنی ٹرن میں بٹ صاحب وہ آیت کوٹ کریں گے. کون سی آیت؟ جو یہ کہے کہ نبیوں پہ مہر لگ چکی ہے. اب وہ مستقل کے بارے میں ہے نہیں ہے وہ ہم بات کر لیں. تو میں نے بٹ صاحب سے درخواست کرنی ہے کہ بٹ صاحب اپنی باری میں آ کے وہ آیت پیش کریں. کون سی آیت؟ جو یہ کہتی ہے کہ آپ کے بقول مستقل نبوتوں پہ مہر لگ چکی ہے. اور اگر میں ایک حوالہ اور یہاں پہ کوٹ کروں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آ سکے، سب لوگ اس بات کو نوٹ کریں. یہ روحانی خزائن کا والیوم نمبر 12 ہے اور پیج نمبر 5 ہے. سب لوگوں نے میری بات کو سنیں توجہ کے ساتھ. میرے صاحب کہتے ہیں کہ میرے پہ یہ کھولا گیا ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو بتایا ہے. کیا بتایا ہے؟ حقیقی نبوت کے دروازے خاتم النبیین کے بعد بکلی طور پہ بند ہیں. یعنی جس کو یہ کہہ رہے تھے نا کہ مستقل، اس کو یہاں پہ حقیقی کے انداز میں میرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ حقیقی نبوتوں کے دروازے بند ہیں اور خاتم النبیین کے بعد بند ہوئے ہیں. آئے کہتے ہیں کہ اور کس معنی میں؟ اب نہ تو کوئی جدید نبی حقیقی معنوں کی روح سے آ سکتا ہے اور نہ کوئی قدیم. مرزا صاحب نئے نبی ہیں اور یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے نہ پرانا. اب یہاں پہ میں نے بات کیوں پڑھی ہے؟ کیونکہ بٹ صاحب کو بات سمجھ آیا کہ انہوں نے خاتم النبیین والی آیت کوٹ کر کے وہاں سے ہمیں بات سمجھانی ہے. اچھا ایک صرف بات اور پیش کر دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ جو مولوی، یہ سب لوگ سنیں بات کو، جو یہ روحانی خزائن والیوم 20 پیج 381، جو مولوی لوگ کہلاتے ہیں ہمارے سید و مولا خیر الرسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حتک کرتے ہیں مولوی لوگ، جو کہتے ہیں کہ اس امت میں عیسیٰ بن مریم کا مثیل کوئی نہیں آتا. آگے سنیں سب لوگ. میں صاحب کہتے ہیں کہ اس لیے ختم نبوت کی مہر کو توڑ کر اسی اسرائیلی نبی کو دوبارہ دنیا میں لائے گا اللہ. یعنی بٹ صاحب اپنی باری میں آ کے وہ آیت پیش کرے جس نے مستقل نبیوں پہ مہر لگائی ہے. کس معنی میں؟ کہ اب کوئی مستقل نبی نہیں آئے گا. میں نے وہ مہر والی آیت نہیں ہے. جی امتیاز صاحب، اگر آپ نے غور سے نہیں سنا تو پیچھے بھی شخص سن لے. اور میں دہرا دیتا ہوں کہ جب خاتم النبیین والی آیت کا میں نے ترجمہ کیا تو میں نے کہا کہ مطلب نبیوں کو ختم کرنے والا جسمانی طور پہ تمام انبیاء خود پردہ فرما گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روحانی طور پہ ان کو ختم کیا اور یہی ہم مانتے ہیں. اور آپ جو کہہ رہے ہیں نبوت پہ مہر، یہی اس کا مطلب ہے. اور میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا تھا، آپ کی تسلی نہیں ہوئی تو پھر میں دوسری آیات کی طرف گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند کیا ہے اور قیامت تک اس کا ذمہ لیا ہے. اب آپ آگے ہیں حقیقی غیر حقیقی طرف. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیدا ہونے والے مستقل نبی ہیں، حقیقی نبی ہیں. اب جو بھی نبی آئے گا اپنے آپ کو بھی انہوں نے غیر حقیقی نبی کہا. مطلب یہ ہے کہ روشنی کا منبع جیسے سورج ہے، سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے تو چاند چمکتا ہے، چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی. مرزا صاحب نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نور جو ہے وہ میری طرف منعکس ہوا ہے. میرا اپنا وجود نہیں، میں اپنے کچھ کمالات اپنے اندر نہیں رکھتا، جو بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اس لیے میں غیر حقیقی ہوں، حقیقی نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اب وہاں سے نور ملے گا تو ملے گا، نہیں ملے گا تو نہیں ملے گا. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اگر لوہے کو آگ میں ڈال دیں تو لوہا آگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، آگ کی خصوصیات جلانے کی لے لیتا ہے. یوں ہی آپ آگ سے نکال لیں گے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ساری آگ کی جو خصوصیات ہے اس سے جاتی رہیں گی. تو یہ ایک غلطی کا ضالہ ہمارے alislam.org پہ موجود ہے. میں تمام دوستوں کو کہوں گا کہ اس کو پڑھیں. وہاں پہ یہ مضمون بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ مستقل نبی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروزی رنگ میں 1000 دفعہ بھی آ جائے تو ختم نبوت کی خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹتی. تو یہ مضمون ہے جو ان کی کتب سے اخذ ہوتا ہے. اب میں ایک آیت پیش کروں گا، سورہ نساء آیت 69، جہاں سے بھی صرف اور صرف اجرائے نبوت نکلے گی، اس کے سوا کچھ نہیں نکلے گی. وہ سورہ نساء آیت 69 کا ترجمہ میں چلے آپ لے اپنا امتیاز صاحب اپنی باری میں وہ پھر کھولتا قرآن دیر لگ گئی. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے درمیان یہ جو مکالمہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس طور پہ اللہ پاک دلوں میں بٹھائیں کہ جو اللہ کے ہاں پسندیدگی والی بات ہے، جو اللہ کی رضا والی بات ہے. چونکہ یہ جو مقصد ہے یہ ایک ہی ہے کہ لوگوں کو
بات سمجھ آ جائے. اب بات سمجھانے کے لیے اب میرے لیے یہ بھی ممکن ہے نا کہ میں یہاں پہ 15-20 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں. میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ترتیب سے بات آگے چلے, ایک ایک چیز پہ بات ہوتی جائے. ابھی سب سننے والوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں اور میں بٹ صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ بٹ صاحب آپ حوالہ ڈھونڈ رہے ہوں گے, لیکن اگر آپ تھوڑی سی توجہ کر کے میری بات کو سن لیں. اب یہاں پہ ہم آپ کہہ لیں کہ آپ یہاں پہ نا ایک چیز کو کلیریفائی کریں کیے بغیر نہ خدا رہا آگے نہ بڑھیے گا, کیونکہ آپ بھی اکثر یہ کہتے ہیں اپنی ڈیبیٹس یا اپنے ڈائلاگ کے اندر کہ ایک ایک بات کو پیش کرتے جائیں, اس کو واضح کرتے جائیں, آگے بڑھتے جائیں, اور یہ انداز ہی مناسب ہوتا ہے. اب سنیں ذرا, ابھی آپ نے کہا ہے کہ سورۃ الاحزاب کی جو آیت ہے خاتم النبیین والی, اس کا ترجمہ ہے نبیوں کا ختم کرنے والا, اور آپ اس سے پچھلی ٹرن میں آپ نے کہا کہ وہ مستقل نبوتوں کے ختم کرنے والے ہیں, یعنی کہ اس آیت نے مستقل نبوتوں پہ مہر لگا دی ہے. اب میری بات سنیں توجہ سے بٹ صاحب, اور سب لوگ خدا رہا میری بات سنیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. اب دیکھیں ایک طرف بٹ صاحب کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ سورۃ الاحزاب کی جو آیت ہے یہ نبوت کے بٹ صاحب کا دعویٰ سنیں ذرا, نبوت کے جاری ہونے کی سب سے بڑی دلیل بٹ صاحب کے بقول یہ خاتم النبیین والی آیت ہے. ابھی بٹ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ مستقل نبوتوں پہ مہر لگانے والی آیت یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے. اب ایک ہی آیت ہے, وہ یا تو مہر لگا کے کسی دروازے کو بند کرنے والی ہے یا کہ پھر وہ کسی دروازے کو کھولنے والی ہے. اب بٹ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اس ایک آیت سے دونوں باتوں پہ استدلال کر رہے ہیں. یہ وہ نقطہ ہے جو آپ سب کو سمجھنا ہے. تو بٹ صاحب آپ نے بتانا ہے, اپنی باری میں آ کے سوال کو نوٹ کیا کریں. یہ سورہ احزاب کی جو خاتم النبیین والی آیت ہے, کیا یہ مستقل نبوتوں کو ختم کرنے اور ان پہ مہر لگانے والی آیت ہے, یا کہ یہ نبوت کو جاری کرنے والی آیت ہے؟ یہ دونوں بالکل متضاد باتیں ہیں. یہ دونوں باتیں آپ اس آیت سے کیسے نکال رہے ہیں, یہ ہے سوال میرا آپ سے. اس کو آپ ایڈریس کریں, ہمیں اس کو ایڈریس کیے بغیر آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شکریہ. جی دیکھیں, دو چیزیں نکلتی ہیں, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا, اور الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی استعمال کیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مدح بیان فرمایا تو ساتھ یہ بھی فرما دیا جو بھی روحانی فضیلت, روحانی سلسلہ, روحانی مرتبہ کسی کو ملے گا وہ خاتم النبیین کا محتاج ہوگا. اب تمام سلسلے بند, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دوسرے سلسلے ختم کر دیے, اور ساتھ ہی وہ سلسلے جو دوسری امتوں میں جاری تھے اپنی امت میں لیا. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس دودھ ہو اور پانی ہو, شہد ہو, تو میں دودھ کو زیادہ پسند کروں گا کہ دودھ میں ساری نمکیات اور سارے وٹامن شامل ہیں جو بچے کو چاہیے ہوتے ہیں نشوونما پانے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے تمام وہ اجزاء مہیا کر دیے ان کے دین نے جو روحانی طور پہ ترقی کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. تو دوسرے ادیان میں وہ چیزیں نہیں ملیں گی, وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر, ان کے دین کے اندر ملیں گی. اب اس سے بہتر اور اس سے واضح جواب میں آپ کو نہیں دے سکتا. جب معراج کی بھی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کو پتا ہے کہ 3 پیالے پیش کیے گئے اور دودھ بھی پیش کیا گیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ لیا, کیونکہ دودھ میں وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں جو انسان کو بغیر ٹھوس غذا کے نشوونما پانے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. تو تمام چیزیں, ضروری چیزیں یہ دین مہیا کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں کسی اور کی ضرورت ختم ہو گئی, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اگر وہ ضرورت وہاں وہ بھی مہیا کر رہے ہوتے تو پھر اس دودھ کی ضرورت نہیں تھی. تو لہٰذا خاتم النبیین والی آیت جو ہے وہ بڑی صراح کے ساتھ بتا رہی ہے کہ یہاں سے ملنا جو کچھ ملنا ہے اب کہیں اور سے نہیں ملنا. یہ کرے بات. اچھا میں اب سورہ نساء آیت 70 رکھتا ہوں. جی بٹ صاحب ایک سیکنڈ, میں نے آپ کو اپنا وقت اس لیے دیا تھا کہ تاکہ جو ہے نا ہم ایک آیت کو, آپ سے میری درخواست ہے بٹ صاحب, ہم جو ہے نا اس طرح آگے نہیں بڑھیں گے, کیونکہ یہاں پہ سب لوگوں کا وقت ذرا قیمتی ہے. میرے وقت کی تو کوئی بات نہیں, میں تو ایک بیکار آدمی ہوں, لیکن لوگوں کا وقت بہت قیمتی ہے. میں لوگوں کے وقت کا احترام کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے ابھی ایک بات کی ہے, میری آپ سے درخواست, آپ نے کہا جی کہ سورۃ الاحزاب کی اس آیت سے مستقل نبوتوں پہ مہر لگنا بھی ثابت ہو گیا ہے, اور مستقل کے علاوہ وہ آپ نے بتانا کون سی ہوتی ہے, اس پہ مہر نہ لگنا یا اس کا جاری ہونا بھی ثابت ہوگا, کیونکہ آپ نے ایک ہی آیت سے دونوں باتیں نکالی ہیں. آپ نے کہا سورہ احزاب کی یہ جو آیت ہے, ابھی آپ نے کہا کہ اس نے تمام, یہ میں آپ کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں, اس نے تمام سلسلے اس آیت نے بند کر دیے. آپ نے کہا تمام سلسلے ختم کر دیے. میں چاہتا ہوں کہ آپ بے شک عربی میں آیت نہ پڑھیں, اپنے سامنے قرآن نکال لیں, سورہ احزاب کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھ لیں, اور مجھے اور سب لوگوں کو سمجھاتے جائیں کہ یہاں سے یہ والے الفاظ جو ہیں انہوں نے مہر لگا دیا مستقل پہ, اور یہاں سے جو فلاں الفاظ ہیں انہوں نے ایک نیا سلسلہ جاری کر دیا ہے. تو خدا را سورہ احزاب کی آیت کو ابھی آپ نے اپنی ٹرن میں آ کے, تاکہ ہم بات کو اس پہ وائنڈ اپ تک آگے بڑھ سکے, اپنی ٹرن میں جب آپ آئیں آپ نے سورہ احزاب کی آیت اپنے سامنے رکھنی ہے, اور اس میں سے یہ دونوں باتیں آپ کیسے نکال رہے ہیں وہ آپ نے ترجمہ پڑھ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بتاتے جانا ہے. شکریہ. جی اپنا امتیاز صاحب, حیرت کی بات ہے کہ آپ نے ابھی تک ایک بھی دلیل ختم نبوت پر نہیں دی, نہ میرا سورہ فاتحہ کا جو استدلال تھا اس کو رد کیا. آپ سوالات پہ سوالات کرتے جا رہے ہیں, میں جواب دے رہا ہوں, میں دلائل بھی دے رہا ہوں. تیسری آیت رکھنی تھی وہ آپ نے نہیں کہا کہ اس کا پہلے جواب دیں. میں آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ جواب دے چکا ہوں کہ یہ جو آیت ہے یہ اجرائے نبوت کے علاوہ کہ خاتم النبیین کی وجہ سے نبی بنے گا جو بھی بنے گا, اس کے علاوہ اور کسی مضمون کی اجازت دیتی ہی نہیں. جب کہہ دیا کہ صرف یہاں سے اس مہر سے نکلیں گے تو پھر میں بھی تو یہی کہوں گا کہ دوسرے ختم ہو گئے.
اب اللہ ताला कोई अलफ बे पे में तो कलाम नहीं करता ना, वो बातें करता है, बातों में वो फसाद और बलागत होती है, ज्यादा मानी पाई जाती है, गहराई पाई जाती है, वसत पाई जाती है। अब आप मुझे कह रहे हैं जी मुझे बताएं कहाँ पे लिखा है जी मोहर जो है वो दूसरी नबूवत पर लग गई। अल्लाह ताला यहाँ पे मजमून ये बयान कर रहा है कि सिर्फ यही नबूवत है जिसका सिलसिला चलना है, बाकी नबूवतों के सिलसिले खत्म हो गए। इसके अलावा और कोई ये आयत जो है कोई और मानी लेने की इजाजत नहीं देती। अगर देती है, अब मैं आपको दावा देता हूं कि आप बताएं कि ये आयत जो है वो कोई और मायने की इजाजत देती है और कैसे देती है। चले, अगर आप मेरी नहीं मानते तो अपनी बता दें, फिर भाई आपकी बारी ले जी इम्तियाज साहब। जमात अहमदिया का अकीदा है कि अकीदा साबित होता है कतयुद दलाला आयत से। कतयुद दलाला सिंपल अल्फाज में कहते हैं ऐसी आयत जिसका सिर्फ एक माना हो, उसमें और कोई माना ना निकल सकता हो। अब मैं सब सुनने वालों से कहता हूँ कि अगर एक आयत, जैसे भट्ट साहब अभी दावा कर रहे हैं कि खातमन नबीयीन वाली जो आयत है ये मुस्तकिल नबूवतों पे मोहर भी लगाती है, मुस्तकिल नबूवतों के दरवाजे बंद भी करती है और नबूवत का जारी होना भी साबित करती है, इसका मतलब है कि ये आयत फिर कतई दलाला नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, ये तो फिर आयत माज़अल्लाह कोई माना दे ही नहीं रही है कि आप दो बिल्कुल मुतज़ाद बातें इसी एक आयत से निकाल रहे हैं। आपने ये बताना है कि कतई दलाला आयत से अकीदा साबित होता है ना, ये आप कहेंगे हाँ जी होता है। फिर आपने क्या आप मुझे कह रहे हैं कि आप इस आयत को रख के बताएं क्या निकलता है। भाई मैं जब इस आयत को पेश करूंगा ना सब कुछ बताऊंगा। आप इस वक्त इस आयत को पेश कर चुके हैं और आपने कहा कि यही आयत मुस्तकिल नबूवतों के ऊपर मोहर लगाती है और यही आयत नबूवत को जारी करती है। तो आपने आके अपनी टर्न में तो आपने बस साहब उस आयत को पढ़ना है, लेकिन आपने आयत कोट की है। दयानत का तकाजा क्या है कि आप आयत को पढ़ें और जो आपने उससे इस्तदलाल किया है वो लोगों को समझाएं। आपका क्या इस्तदलाल है कि यही आयत नबूवतों पे मोहर लगा रही है और यही आयत नबूवत को जारी की, यानी खत्म नबूवत और इजराए नबूवत दोनों के मुतालिक आप कह रहे हैं कि सूरह अहज़ाब की ये आयत है और आपके आयत का क्यों दलाला है, आप ये समझ रहे हैं शायद। जी देखिए, उस आयत का मैंने सूरह निसा आज 70 खोली हुई है। अब बात यह है कि आप अपना जो अकीदा है खातमुन नबिय्यीन से आप खत्म वो निकालते हैं, उसका आप नहीं बता रहे। आप सूरह फातिहा पे कोई जवाब नहीं दे रहे, आप सवालात पे सवालात कर रहे हैं। और मैंने आपको सूरह जो अहज़ाब आयत 40 से ये समझाया है कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मोहम्मद को मैंने बेटे नहीं दिए, लेकिन जब लेकिन आ गया तो लेकिन हमेशा जो उसके बाद वाली बात होती है उसका उससे पहले वाली बात का ताल्लुक होता है। अगर लेकिन से पहले नफी होगी तो लेकिन के बाद उसके मुकाबले पर मुस्बत चीज होना जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मर्दों के अबा नहीं, लेकिन वो अबा होंगे रूहानी औलाद के। लाकिन से पहले नफी है, लाकिन के बाद वादा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इसके अलावा और कोई तर्जमा, कोई मफहूम लाकिन का असूल अगर कुरान को सामने रख के देखा जाए तो नहीं निकलता। जब नहीं निकलता इम्तियाज साहब तो मैं आपको कहां से निकाल दूं। दूसरी बात आपने कहा कि खत्म नबूवत पे मोहर, वो भी मैंने आपको बता दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे अंबिया की नबूवत पर मोहर इस लिहाज से भी लगाई कि तस्दीक कर दी, उनके सिलसिले खत्म कर दिए, नबूवत के कमालात जो थे तमाम अपनी नबूवत में जारी कर दिए। अगर तो सिलसिले खत्म करने का मतलब है कि अपना भी सिलसिला खत्म कर दिया तो फिर आप गलत समझे हैं। अगर ये मतलब है कि दूसरे सिलसिले खत्म कर दिए तो फिर दुरुस्त है और यही कुरान करीम का हुस्न है और इसीलिए कुरान करीम आया है दूसरे सिलसिले खत्म करने के लिए। लेकिन कुरान करीम यही नहीं कहता कि रूहानी सिलसिले जो दूसरी उम्मतों में जारी थे अब मैं जारी अपनी उम्मत में नहीं करूंगा। अब उम्मत मोहम्मदिया में कोई रूहानी सिलसिला नबूवत की तरह जारी नहीं होगा। ये कुरान करीम इसका ऐलान नहीं करता, बल्कि खातमुन नबीयीन वाली आयत में ऐलान करता है कि मोहम्मद को रूहानी औलाद दी जाएगी, इस उम्मत में रूहानी औलाद होगी, उम्मती नबी होंगे जैसे दूसरी उम्मतों में आते रहे। लाकिन से पहले एक नफी, लाकिन के बाद दूसरे नफी, आयत का रब्त भी टूट गया, आयत बेमानी हो गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन भी निकलती, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं बचता। दूसरे अंबिया को अल्लाह ताला ने उम्मती नबी भी दिए, दूसरे अंबिया को बेटे भी दिए। अगर लोग आपसे कहें जी आपके नबी के पास एक भी चीज नहीं है तो दूसरी चीज भी नफी होगी तो आपके दलाइल खत्म हो जाते हैं। लिहाजा बराए बहस का कोई नतीजा नहीं निकला। मुझे आप सूरह निसा आयत 70 पेश करने दें क्योंकि वहां से भी इजराए नबूवत निकलती है। तो फिर आप अपनी बारी ले, आपने अभी खत्म नबूवत का अकीदा साबित करना है, आपकी बारी आनी है। ठीक है जी। जी जनाब शुक्रिया भट्ट साहब, बिल्कुल इंशाअल्लाह जी आपने बिल्कुल ये बात दुरुस्त की है कि मैंने अपना अकीदा भी खैर वो तो मैंने बयान तो किया है, उस पर दलील पेश करना मेरी जिम्मेदारी है, बिल्कुल दुरुस्त का। अच्छा मैं सिर्फ ना दो छोटी छोटी बातें एड्रेस करके फिर इंशाअल्लाह बात पे वापस हम आ जाते हैं। एक भट्ट साहब ने कहा जी कि वो शान इससे निकलती नहीं है तो फिर शान क्या हुई, तो शान कम हो गई। इंशाअल्लाह मैंने नुक्ता नोट कर लिया है तो कि ये जो शान वाली बात है इंशाअल्लाह इसको हम एड्रेस करेंगे। तो अभी जैसा मैंने पहले कहा कि हम इसी तरीके से आगे चलेंगे। भट्ट साहब देखें अभी आप मुझे ना देखिए आपने भट्ट साहब वो अल्फाज नहीं कहने की जिसका ना कोई मकसद नहीं है कि बहस बराए बहस ऐसे और ऐसे। मैंने आपसे एक सवाल किया है, मैंने कहा है कि आप बिस्मिल्लाह करके आयत को पढ़ते जाएं और बताते जाएं कि ले जी ये मैंने अभी इतना हिस्सा जो पढ़ा है ना, आप देखें ना पूरी, मैंने कहा आप अरबी में पढ़ें, छोड़ दें अरबी को, आप पढ़ें उसको तर्जुमे के तौर। आप कहें जी कि ये आयत का ये हिस्सा इससे खत्म नबूवत मुस्तकिल पे मोहर लगी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कहना है कि अब ये फलाना हिस्सा उसको पढ़ें आप पहले, फिर बताया कि ये वो
وہ ہے کہ جہاں سے ایک نئی نبوت جاری ہو گئی ہے، کیونکہ آپ ایک آیت میں سے دو کانٹراڈکٹری باتیں، دو متضاد باتیں نکال رہے ہیں۔ اس نقطے کو سمجھیں، یا تو یہ آیت ختم نبوت پہ دلیل ہے یا یہ آیت اجراء نبوت پہ دلیل ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مستقل نبیوں کے لیے اسی آیت کو بناتے ہیں دلیل ختم نبوت کی، اور پھر غیر مستقل نبیوں کے لیے اسی آیت کو بناتے ہیں دلیل اجراء نبوت کی۔ تو یہ بٹ صاحب یہ بات آپ نہ کریں، لہٰذا پلیز میں آپ کو ایک بار پھر درخواست کر رہا ہوں کہ ابھی حالانکہ میرا وقت باقی ہے لیکن مجھے میرے سوال کا جواب دے دیں۔ آپ بتائیں کہ اس آیت کے اندر کس ٹکڑے سے آپ مستقل کو ختم کر کے مور لگا رہے ہیں اور کس ٹکڑے سے آپ نئی غیر مستقل نبوت کو جاری کر رہے ہیں؟ آیت کا ترجمہ پڑھیں، ساتھ ساتھ بتائیں پھر، اور مثالیں نہ دیں، مثالیں دی جاتی ہیں جب بات مکمل ہو جائے۔ پہلے آپ اپنا مقدمہ آیت سے بتائیں، پھر اس کو مثالوں کی بات انشاءاللہ۔ جی جناب۔ جی ماشاء اللہ انتہا صاحب، بہت اچھی طرح بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں اس آیت کے بارے میں بار بار ترجمہ بھی کر چکا، میں اس کا ربط بھی سمجھا چکا، میں اس کے معنی بھی بتا چکا۔ اب آپ بار بار اس کو اگر اس کی کیا کہ مدانی لسی بنائیں گے تو کچھ نکلنا، جو نکلنا تھا وہ نکل گیا۔ اب جب آپ کی باری آئے کہ جو آپ وہاں سے نکال سکتے ہوں گے وہ نکال دینا، میں آپ کو روک نہیں رہا۔ اب میں آیت پیش کرنا چاہ رہا ہوں، سورہ نساء آیت 70، اس کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں، آپ کی ہوگی 69، کیونکہ یہاں سے بھی دیکھیں میں نے سورہ فاتحہ سے بنیاد بنائی، خاتم النبیین والی آیت سے میں نے کہا یہاں پہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے کہ جب ہمارے حالات یہود کی طرح ہوں گے تو یہ مہر جو ہے یہ تمہارے لیے علاج فراہم کرے گی، یعنی کہ یہاں سے جو نبی تمہارے لیے بنائے جائیں گے جیسے یہود کے لیے بگڑے تو نبی ہے۔ اب میں اسی کے ضمن میں ایک اور آیت پیش کرتا ہوں جو اسی مضمون کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں دیتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر رہ کے نبی بنائے جائیں گے۔ یہ ہے سورہ نساء آیت 69 آپ کی، اور ہمارے نمبر ہے 70۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں اللہ جس کو چاہے گا ان چاروں میں سے ایک انعام دے دے گا۔ اگر آپ کہیں گے جی نبیوں کا انعام جو ہے نہیں ملتا تو کوئی دوسرا کہے گا کہ اچھا جی میں شہیدوں کا انعام نکال دیتا ہوں، تیسرا کہے گا بس۔ اللہ تعالیٰ نے چاروں انعامات کا ذکر کیا ہے، تو اس لیے کسی کو اختیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ چار انعامات کا ذکر کرے تو اس میں سے کوئی وہ ایک بھی نکال دے۔ دوسری بات جو آپ کا یہاں پہ دلیل بنتی ہے، آپ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے آپ ان لوگوں میں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے قیامت والے دن جن کے پاس یہ انعامات ہوں گے۔ اب یہاں پہ سوال میں پہلے بھی بہت زیادہ لوگوں سے کر چکا ہوں اور آپ سے بھی کرتا ہوں کہ اب آپ مجھے یہ جواب دیں گے جو آپ کا عقیدہ ہے اس کے مطابق، اگر قیامت والے دن وہ لوگ پہلے ہی موجود ہوں گے تو وہ کن امت سے ہوں گے اور ان کے کیا اعمال ہوں گے کہ وہ نبی بھی بنے، شہید بھی بنے، صدیق بھی بنے، اور جو اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے جا رہا ہے اس کو خالی ہاتھ، یعنی کہ وزیر وہ، وزیر اعظم وہ، اور میں صرف اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو رہا ہوں۔ یہاں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نکلتی ہے، یعنی کہ دوسرے انبیاء کی اطاعت سے یہود میں، عیسائیوں میں، دوسری امتوں میں وہ تو نبی بھی بنے، شہید بھی بنے، صدیق بھی بنے، صالح بھی بنے، یہاں پہ اطاعت ہو رہی ہے تو یہاں پہ صرف ساتھ نصیب ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ ساتھ نصیب نہیں ہوتا، جو ماں کا لفظ ہے وہ ماں صابرین، وہ شامل ان میں ہونا بھی ہوتا ہے۔ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ ماں کا لفظ جو ہے وہ ان میں سے کا ترجمہ بھی اس معنی میں بھی آیا ہے، تو لہذا یہاں سے بھی صرف یہی بات نکلتی ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے نتیجے میں یہ چار درجے نہیں ملیں گے آپ کو تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں مل سکتا، پھر آپ نے امت کو ہر ایک نعمت سے محروم کر دیا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے باہر کوئی چیز ہے ہی نہیں جس پہ عمل ہوگا۔ ہر وہ چیز جس پہ عمل ہوگا، آپ روزے رکھیں گے اطاعت کریں گے، آپ نیک عمل کریں گے اطاعت کریں گے، آپ ہمسایوں کے سلوک کریں گے اطاعت کریں گے، آپ توحید پہ ہی ماننا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے میں احکامات فرمائے ہیں وہ ہے ہی اطاعت کے دائرے کے اندر۔ تو جب اس دائرے کے اندر رہ کے آپ کو کچھ ملنا ہی نہیں ہے تو پھر اطاعت کا کیا فائدہ؟ تو یہاں پہ یقیناً اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ محمد کی اطاعت اتنی اہم ہے، اتنی لازمی ہے کہ یہ کرو گے تو یہ چیزیں ملیں گی، نہیں کرو گے تو نہیں ملیں گی۔ ساتھ ہونے کا مضمون یہاں سے قطعا نہیں نکلتا کہ صرف درجات جو ہے وہ جو یہ کسی اور امت کے پاس ہوں گے اور آپ پھر جا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، یہ آیت جو ہے اس کا مطلب نکالنے کی اجازت نہیں دیتی۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب انشاءاللہ ایسے ہے کہ لوگوں کو ہم نے بور نہیں کرنا، بات سمجھانی ہے، تو اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم بات کو نا اب وائنڈ اپ کرنے کی طرف بھی چلتے ہیں پہلی بات کے حوالے سے۔ اب میری سب لوگوں سے درخواست ہے کہ ابھی جو سورہ احزاب کے حوالے سے جتنی گفتگو ہوئی اس میں بار بار ایک نقطہ اسی لیے اٹھا رہا تھا کہ تاکہ دیکھنے والوں کو بات سمجھ آ سکے۔ اب سب لوگ سنیں میری بات کو توجہ کے ساتھ۔ یہ جو بٹ صاحب نے ایک کام کیا، انہوں نے کہا جی کہ بٹ صاحب کا یہ دعویٰ ہے، میں ان کی موجودگی میں کا دعویٰ بتا رہا جو انہوں نے کل بتایا ہمیں، انہوں نے کہا کہ نبوت کے جاری ہونے کی سب سے بڑی دلیل سورہ احزاب کی آیت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا۔ آج ہم نے جب اس پہ ان کو روکا تو بٹ صاحب نے کہا نہیں، مستقل نبوتوں پہ مہر لگانے والی یہ آیت ہے۔ اب آپ لوگ ذرا یہ نکات نوٹ کریں۔ نمبر ایک، اس آیت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس تقسیم سے، مستقل غیر مستقل۔ بٹ صاحب نے یہ بات تسلیم کر لی کہ یہ آیت مہر لگانے والی ہے، سب لوگوں کے پاس قرآن کریم موجود ہے اور یہ اعتراف بٹ صاحب نے کر لیا کہ یہ آیت مہر لگا رہی ہے، نبیوں کے سلسلے کو ختم کر رہی ہے۔ صرف بٹ صاحب نے اس میں بات کیا نکالی کہ مستقل پہ مہر لگا رہی ہے۔
مستقل کو ختم کر رہی ہے. سب لوگوں کے پاس قرآن کریم موجود ہے, آپ دیکھ لیں, یہ مستقل والی بات یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے. یعنی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, بٹ صاحب نے جو کل بات کی وہ بات آج بٹ صاحب نے اس کے بالکل برعکس بات کر دی. کل کہا کہ اس سے اجراء نبوت ثابت ہوتا ہے, اور آج بٹ صاحب نے تسلیم کر لیا کہ اس سے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے. صرف ایک دروازہ نکال لیا اپنے لیے کہ نہیں وہ مستقل ختم ہونا ثابت ہوتا ہے, لیکن آیت میں ایسی کوئی بات. آخری بات اس حوالے سے کیا کروں گا, احمدیوں کے مطابق بٹ صاحب اس کا حصہ ہے, اس جماعت کا. مرزا غلام قادیانی حکم اور عدل ہے. مرزا صاحب نے کہا کہ جو میں تفسیر کر دوں وہ سب کے اوپر آخری حجت ہے, بائنڈنگ ہے, اس کے علاوہ کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اب سن لیں سب لوگ کہ احمدیت کے حکم اور عدل نے اس آیت میں کیا بتایا. روحانی خزائن والیوم نمبر 7 پیج نمبر 200, حمامۃ البشرا. کیا تجھے علم نہیں ہے کہ ہمارا رب جو رحیم اور فضل کرنے والا ہے, اس نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بغیر کسی استثناء کے بنایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں مرزا کے بقول, اور بغیر استثناء کے ہیں, اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. آگے اس بات کو واضح کر رہے ہیں, اور طالبین حق کے لیے ہمارے نبی نے واضح الفاظ میں اس کی تفسیر اپنے اس قول سے کر دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. احمدیت کے جو نبی ہیں مرزا غلام قادیانی, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کی تفسیر یہ کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آگے کہتے ہیں کہ اگر اپنے نبی کے بعد اگر ہمارے نبی کے بعد ہم کسی نبی کا ظہور جائز سمجھیں تو گویا وہی نبوت کا دروازہ بند ہونے کے بعد دوبارہ کھلنا جائز قرار دے رہے ہیں. میرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ جائز ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے, اور یہ خلاف ہے کتاب و سنت کے, جیسا کسی مسلمان سے پوشیدہ نہیں ہے. آگے کہتے ہیں آخری بات سنیں توجہ سے, ہمارے رسول کے بعد کوئی نبی کیسے آ سکتا ہے جبکہ آپ کی وفات کے بعد وہی منقطع ہو چکی ہے اور اللہ نے آپ کے ذریعے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے. تو یہ جناب بٹ صاحب نے بھی اقرار کر لیا, یا بٹ صاحب کے جو حکم مرزا غلام قادیانی نے بھی اقرار کر لیا کہ خاتم النبیین والی جو آیت ہے یہ نبیوں کے سلسلہ کو ختم کرنے والی, نبیوں کے سلسلے پہ مہر لگانے والی آیت ہے. اب بٹ صاحب کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جو یہ دروازہ کھول رہے ہیں کہ یہ مستقل پہ مہر لگائی ہے, مستقل پہ ختم کیا ہے, کیونکہ اگر یہ معنی یہ کریں گے تو پھر جاری ہونا یہ کہیں سے بھی اس آیت میں سے نہیں نکال پائیں گے. یہ میری اس آیت کے بارے میں آخری بات چیت ہے. اور اب بٹ صاحب نے اعتراف کر لیا, مرزا غلام قادیانی نے گواہی دے دی کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے, بغیر کسی استثناء کے, مرزا صاحب کے بقول بغیر استثناء کے نبیوں کا سلسلہ ختم ہو جانا. شکریہ جی شکریہ. جی بٹ صاحب آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. بٹ صاحب جی ہاں جی, میں نے کہا تھا کہ ہم نے بحث نہیں کرنی. اب میں نے جو دلائل دی ہیں ان کا رد کریں اور اپنا جو مقدمہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس کے مقدمے کے, اس کے دعوے کے حق میں دلائل دیں. اب یہ بات میں ان کو کہہ چکا ہوں کہ جب اسمبلی میں آپ سارے مسلمان جو سرکاری طور پر مسلمان گنے جاتے ہیں یا آپ کے دعوے ہیں اتحاد کرتے ہیں تو اعلان یہ کرتے ہیں کہ اب ہم نے قانون سازی کرنی ہے, تو لہٰذا اس لیے ہم نے قانون سازی کرنی ہے کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں. جب ہمارے ساتھ مکالمے کرتے ہیں تو یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ جی یہ ختم نبوت کو مانتے ہیں ان کے مرزا صاحب, تو پھر آپ جو منصف انسان ہے وہ کیا فیصلہ کرے گا, یہ کیوں ایسا کرتے ہیں. تو مرزا صاحب کا میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں. دیکھیں انہوں نے میرے پاس بہت سارے حوالے ہیں کیونکہ بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی, تو میں ان کو موقع دینا چاہتا تھا کہ اپنے دعوے کے حق میں دلائل دیں اور میرے دلائل رد کریں. یہ ہے جی یہ غلطی کا ازالہ, صفحہ نمبر 207 روحانی خزائن جلد 18. یہاں پہ مرزا صاحب لکھتے ہیں, سو اگر یہ کہا جائے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہے, پھر آپ کے بعد اور نبی کس طرح آ سکتا ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ بے شک اس طرح سے تو کوئی نیا ہو یا پرانا نہیں آ سکتا جس طرح سے آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری زمانہ میں اتارتے ہیں اور پھر اس حالت میں ان کو نبی بھی مانتے ہیں, بلکہ 40 برس تک سلسلہ نبوت وہی نبوت کا جاری رہنا اور زمانہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ جانا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے. وہ پھر لمبا حوالہ میں اس کو اور پڑھتا جاؤں گا. تو انہوں نے اس ضمن میں اس بات کا انکار کیا ہے کہ جیسے آپ کا عقیدہ ہے کہ دوسری امت سے ایک نبی آگے علاج کرے گا, یہ عقیدہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کی مہر جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتی. مرزا صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ اپنی کتابوں میں یہ مضمون بیان کیا, یہ توڑ کے حوالے ہزار بھی پڑھیں گے تو جواب ایک ہی ہے جو میں دے چکا ہوں. تو لہٰذا بہتر ہے درخواست ہے اپنا امتیاز صاحب, آپ مرزا صاحب کے حوالے جتنے پیش کرنے ہیں آپ نے کر دیے, میں نے بھی کر دیا, تو بہتر ہے کہ آپ اپنے دعوے کے حق میں دلائل دیں اور میرے جو دلائل ہیں سورہ فاتحہ سے شروع کریں. 3 تو آیتیں میں نے رکھی, زیادہ رکھی کوئی نہیں, تو ان کا رد کریں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی دیکھیں میں تو ایک ہی پکار لگا رہا ہوں کہ اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے اور بات کو سمجھنا ہے, بس. اس کے علاوہ الحمدللہ حلفاً یہ کہہ رہے ہیں ہماری اور کوئی نیت نہیں ہے. ہمارے دل میں بٹ صاحب کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. لے جی, ابھی آپ نے سنی ہے توجہ سے بات اسمبلی والی, یہ بڑا اچھا نقطہ یہاں پہ اٹھایا بٹ صاحب نے. اس سے پہلے کہ میں اسمبلی والی بات کی طرف جاؤں, میں ذرا ساتھ ساتھ نا بات کو شروع سے لے کے چلتا رہوں گا ایک خلاصے کے طور پہ. ایک بات ابھی تک میں نے اپنی پچھلی ٹرن میں واضح انداز میں کہہ دی ہے, وہ کیا بات ہے؟ آج بٹ صاحب نے تسلیم کر لیا ہے کہ سورۃ الاحزاب کی جو آیت ہے, جو مشہور آیت ہے خاتم النبیین والی, وہ نبیوں کے سلسلہ کو ختم کر دینے والی اور نبیوں پہ مہر لگا دینے والی آیت ہے.
صرف بٹ صاحب نے ایک اعتراض کیا, وہ کیا تھا کہ یہ مستقل نبوت پہ مہر لگاتی ہے اور مستقل نبیوں کے اس کو ختم کرتی ہے, لیکن یہ مستقل والی بات کے لیے بٹ صاحب کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, لہٰذا یہ وہ اینڈنگ ہے جو ہماری سورہ احزاب کی آیت کے حوالے سے. اب آگے آتے ہیں, بٹ صاحب دو باتیں اٹھائی ہیں. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں, اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی مرزا غلام قادیانی ختم نبوت کے قائل تھے, اجراء نبوت کے قائل نہیں تھے, جیسے میں ابھی بالکل کہہ رہا ہوں, تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ اسمبلی میں تو آپ نے کہا تھا کہ یہ نبی کا جاری ہونا مانتے ہیں, اس کو کافر قرار دو. یہ زبردست نقطہ ہے. اب سب دوستوں نے اس کا جواب کیا. پہلی بات تو یہ کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں میں پایا جانے والا تضاد. مرزا غلام قادیانی نے کتنی بھی باتیں کی ہیں, بس مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ مثال دے رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, نبوت ختم ہو گئی ہے, نبوت جاری ہے, آنے والا عیسیٰ جو ہے وہ نبی نہیں ہوگا, آنے والا عیسیٰ نبی ہوگا. یہی وجہ ہے کہ لاہوری جماعت قادیانی جماعت کے درمیان جب مرزا صاحب کی نبوت پہ بات ہوتی ہے تو بات کی طرف نہیں لگ سکتی. کیوں؟ یہ ہے پہلا جواب کہ مرزا غلام قادیانی کی باتوں میں تضاد ہے. جب اس کو مسلمان کارنر کر لیا کرتے تھے تو وہ ختم نبوت والی باتیں لکھتا تھا, اور جب وہ اپنی محفل میں بیٹھتا تھا تو وہ اجراء نبوت والی باتیں کرتا تھا. تو یہ ہے جواب نمبر ایک. اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جھوٹے کی بات میں تناقض ضرور ہوتا ہے, کہ جو بندہ جھوٹا ہوگا اس کی بات آپس میں متضاد ہوگی, اور اس لیے یہ پہلا جواب. اگلا جواب کیا ہے؟ یہ جواب سب لوگ سنیں توجہ سے, اور میری درخواست ہے کہ مجھے معاف کیجیے گا کہ مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے, کیونکہ یہاں پہ یہ بات کرنے کا موقع ہے, ورنہ میرا دل کانپ اٹھتا ہے یہ بات کرتے ہوئے. مرزا غلام قادیانی کی جس کتاب کا بٹ صاحب نے حوالہ دیا ہے نا, یہ ان کی کوٹ اینڈ کوٹ معرکۃ الآراء کتاب ہے اس چیز کے اوپر جو یہ ان کا عقیدہ ہے. اب ذرا سب لوگ توجہ سے ذرا ایک حوالہ سنیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے اور آپ کو اس بات کا جواب مل جائے. یہ دیکھیے گا جی, مرزا غلام قادیانی یہ کہہ رہے ہیں, لے جی مجھے حوالہ مل گیا, اب میں اس حوالے کو پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. یہ سب لوگوں نے توجہ سے حوالہ سننا ہے. ایک غلطی کا ازالہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں بٹ صاحب نے کہا کہ وہ کتاب نہیں, سب سے پہلے تو وہ چند صفحات کا ایک رسالہ ہے, غالباً 16 صفحات کا ہے. یہ روحانی خزائن والیوم نمبر 18 پیج نمبر 212. یہ سب لوگ اس بات کا جواب سنیے گا کہ اگر مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ تھا کہ نبوت پہ مہر لگ چکی ہے, نبی نہیں آئے گا, تو پھر مرزا غلام قادیانی کیسے نبی بنا؟ یہ اس کا جواب سنیے گا. مرزا کہتا ہے کہ چونکہ میں ذلی طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. آگے سنیں بات, اگلا کی پوائنٹ ہے, بس اس طرح سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی. یعنی یہاں پہ اقرار کیا کہ مہر لگی ہوئی ہے. اچھا پھر کیا ہوا, ٹوٹی نہیں, کیوں نہیں ٹوٹی وہ؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک محدود رہی. بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہے, نہ کوئی اور. تو مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ میں نبوت پہ مہر ہونے کے باوجود اس لیے نبی ہوں کہ کیونکہ میں محمد رسول اللہ نعوذ باللہ میں ہوں. ساتھ لفظ دلی کا ایڈ کیا, اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرنا چاہیں تو کر لیں گے, لیکن ابھی یہ بات آپ نوٹ, یہ بٹ صاحب کے سوال کا جواب ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے یہ نہیں کہا کہ نبوت پہ مہر نہیں ہے, یہ نہیں کہا. اس نے کہا کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے ہیں میری شکل میں, لہٰذا مہر ٹوٹی نہیں ہے. تو یہاں پہ ایک غلطی کا ازالہ میں مرزا صاحب نے مہر ہونے کا اعتراف کیا ہے کہ نبوت پہ مہر ہے, نہیں نبی آ سکتا. ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 207 روحانی خزائن والیوم نمبر 18 میں ہے. کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا اور رسول بھی. یعنی مرزا غلام قادیانی نے نبوت پہ مہر لگنے کے باوجود اپنے آپ کو کیسے نکالا کہ میں محمد اور احمد میں ہوں, اور ایک جگہ اس نے کہا کہ میں احمد کے اندر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں شریک ہوں. تو لہٰذا وہ نبوت کے امر میں شریک ہو کے نبی بنا ہے. یہ بات نوٹ کریں, نبوت کی مہر اسے تسلیم کی ہے. یہ ہے وہ ظلم جو مرزا غلام قادیانی نے انفارچونیٹلی کیا. شکریہ جی امتیاز صاحب, آپ نے پھر اپنے کوئی دعوے کے حق میں کوئی دلیل نہیں دی, آپ مرزا صاحب کے حوالے جو ہے غلط مت پیش کر رہے ہیں. دیکھیں جو آپ نے کہا جی اسمبلی میں ان کی تحریروں میں تضاد ہے, یہ لوگ تو قرآن کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں. یہ ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کتاب میں تضاد ہے. قرآن میں اگر سمجھ نہیں آئے گی آپ کو تو آپ کو تضاد ہی نظر آئے گا. قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے انسان کو سوکھی مٹی سے پیدا کیا. اب سوکھی مٹی گیلی مٹی تو نہیں ہوتی نا, جب گیلی مٹی میں سے پیدا کیا. تیسری جگہ پہ کہ ہم نے پانی سے پیدا کیا. چوتھی جگہ پہ ہم نے تمہیں ایسے اگایا جیسے پودے کو اگایا. تو جس کو فہم ہوگا وہ سمجھے گا کہ زندگی جب وجود میں آئی تو ان ادوار سے گزری. جس کو نہیں ہوگا وہ کہے گا جو قرآن میں تضاد ہی تضاد ہے. تو اسی طرح آپ کر رہے ہیں. میں مرزا صاحب کی اسی کتاب میں سے حوالہ پیش کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے ایک غلطی کا ازالہ جو کتاب ہے اس میں اس مضمون کو بہت واضح طریقے سے بیان کر دیا ہے. ایک غلطی کا ازالہ صفحہ 211 میں وہ لکھتے ہیں, اس کے معنی اس قدر ہے کہ میں صاحب شریعت نہیں ہوں. ہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے اور ہرگز فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ میں باوجود نبی اور رسول کے لفظ کے ساتھ پکارے جانے کے خدا کی طرف سے اطلاع پایا گیا ہوں کہ یہ تمام فیوز بلا واسطہ میرے نہیں ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تمام فیوز بلا واسطہ میرے نہیں ہیں, بلکہ آسمان پر ایک پاک وجود ہے جس کا روحانی افادہ میرے میں شامل ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ جب کہتے ہیں کہ محمد اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں, احمد اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو احمد سے, تو وہ بروزی طور پہ منسوب کرتے ہیں. یہاں پہ بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں. اور سورہ نساء آیت جو 69 ہے, آپ کا نمبر ہمارا نمبر 70, وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبوت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے. تو نبوت کے مقام تک تبھی پہنچے گا جیسے لوہا آگ میں ڈالا جائے تو آپ کی خصوصیات لوہے کو مل جاتی ہیں, فرق ختم ہو جاتا ہے, وہ جلے گا, اپنے آپ کو جلائے گا نبی کی اطاعت میں, محبت میں, تو پھر وہ یہ مقام پائے گا.
گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ ہیں جو اس پہ چڑھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کے رنگوں سے بہتر کون سے رنگ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وہ روحانی چادر ہے جو چڑھائی جائے گی, تو پھر وہ نبی کہلائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت 40 سورہ احزاب میں یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ روحانی اولاد عطا فرمائے گا. یہ آیت اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں دیتی. جب مطلب دیتی نہیں تو میں آپ کو کیا کوئی اور چیز بتا دوں. اب آپ کی باری ہے کہ آپ اپنے عقیدے کے نتیجے میں دعوے کے طور پر کوئی دلائل پیش کریں. شکریہ. بحث نہ کریں, وقت ضائع ہو رہا ہے. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی نا صرف لوگوں کے سامنے چند باتیں لانی ہے. ابھی بٹ صاحب نے بہت اہم کچھ نکات اٹھا دیے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جی قرآن پہ بھی لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی قرآن میں تو تضاد ہے. چلے جناب, اگر کوئی سن رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے, تو بالکل قرآن کریم کے اندر تضاد لائے. بٹ صاحب نے خود اپنے طور پہ جو لوگوں کے ایک ناسمجھی ہے کہ جی کبھی کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ گیلی مٹی سے پیدا کیا, کبھی قرآن کہتا ہے کہ کھرکتی مٹی سے پیدا کیا. تو یہ اگر بٹ صاحب کا اپنا یہ اعتراض ہے, میں اس کا جواب دے دوں گا. ویسے مثال دی ہے تو اس کا جواب, یہ تو کوئی تضاد والی بات ہی نہیں ہے. اچھا اب دیکھیں ذرا, اب میں بتاتا ہوں تضاد کیا ہوتا ہے. یہ سب لوگ سنیں توجہ سے بات کو تاکہ آپ کو تضاد والی بات سمجھ آ سکے. دیکھیں ذرا, بٹ صاحب نوٹ کیا کرے بات کو تاکہ نا آپ پراپرلی پوائنٹ کو ڈسپلیس کیا کریں. دیکھیں ذرا, حمامۃ البشرا جو کہ روحانی خزائن والیوم 7 میں ہے, پیج نمبر 200. سنیے گا بات. مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا ہے بغیر کسی استثناء کے. استثناء کہتے ہیں اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ نبی, اور آگے بتا دیا کہ خاتم الانبیاء کا مطلب کیا, کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو آپ کے ذریعے ختم کر دیا. اور کیسے ختم کیا؟ بلا استثناء, کہ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. یہ مرزا صاحب کا ایک موقف ہے. آگے کیا کہا, اس کے بعد ایک غلطی کا ازالہ میں کیا کیا, استثناء یا ایکسیپشن کریٹ کر لی. وہ کون سی ایکسیپشن ہے کہ نہیں, ذلی والی جو بات ہے نا, یہ چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں اس کے اوپر نا ایک حوالہ پڑھتا ہوں, بہت کلیئر تھا تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات, یہ نقطہ سمجھ آ جائے. یہ دیکھیں ذرا, مرزا صاحب یہاں پہ لکھتے ہیں جناب کہ ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ذرا حوالہ اپنے سامنے نکال لوں تاکہ میں اس کو ایگزیکٹ پڑھوں. ہاں جی, وہ کہتے ہیں کہ نبوت پہ مہر ہے ایک بروزی محمدی جمیع کمالات محمدیہ کے ساتھ آخری زمانہ کے لیے مقدر تھا, سو وہ ظاہر ہو گیا. آگے سنیں ذرا, اب بجز اس کھڑکی کے اور کوئی کھڑکی چشمہ سے پانی لینے کے لیے باقی نہیں. یعنی دروازے, میں نے اس سے پہلے حوالہ پڑھا, دوبارہ سن لیں اس حوالے کو. مرزا کہتے ہیں کہ حقیقی نبوت کے دروازے خاتم النبیین کے بعد بکلی طور پہ بند ہیں. سب لوگ بات کو نوٹ کریں. میرے صاحب کہ دروازے انہوں نے بند کیے, پھر ایک کھڑکی کھولی ہے, اور اس کھڑکی کھولنے میں ایسے بٹ صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ چادر ڈال دی جاتی ہے, کوئی چادر پہنا دی جاتی ہے. نہ کوئی چادر کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ, نہ حدیث کے ساتھ. یا تو آپ آیت لے کے آئے نا کہ جہاں پہ وہ چادر پہنائی جاتی ہے. لہٰذا یہ ہے وہ تضاد. کیا تضاد ہے ان نٹ شیل, ایک سمری کے طور پہ, کہ حمامۃ البشرا میں کیا کہا کہ نبیوں کا سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا وداؤٹ ایکسیپشن. ایک غلطی کا ازالہ میں کیا کہا کہ ہاں دروازے سارے بند ہیں لیکن ایک کھڑکی میرے لیے کھولی ہے, ایک صرف ایک کھڑکی. وہ کون سی ہے؟ ذلی بروزی والی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک کھڑکی کھولنے والا پہلے کوئی دلیل تو لے کے آئے نا, ایسے تھوڑی کھڑکی ہم آپ کھولنے دیں گے. اچھا, اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ ہاں آپ نے پھر دوبارہ وہی نا, دوبارہ جانے کی کوشش کی اسی آیت پہ, خاتم النبیین والی آیت, یا اور کا مطلب نہیں دیتی, فلاں نہیں کرتی. بٹ صاحب جو بات ہم دونوں نے اس کے بارے میں, آپ نے اپنی بات کر لی, میں نے اپنی بات کر لی, اس کو چھوڑ دیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, اب آگے چل. اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ میں نے ابھی تک نبوت کے حوالے سے کوئی دلیل پیش نہیں. دلائل بھی آ رہے ہیں. اب سب لوگ ایک پوائنٹ سنیں, آخری بات میں کرنے چلا ہوں اپنی سٹن کے اندر. سب لوگ میری بات کو توجہ سے خدا را سنیے گا. نبیوں کا وہ سلسلہ جو اللہ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کیا, اس کو مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ یہ براہ راست نبوت ہے, یا حقیقی نبوت ہے, یا مستقل نبوت ہے. بٹ صاحب نے اقرار کیا ہے کہ وہ ختم ہو چکی ہے. تو جس چیز کا اقرار سامنے والا خود کر رہا ہے, میں اس پہ کیا دلیل پیش کروں؟ یا تو بٹ صاحب اپنی باری میں آ کے یہ اعلان کر دیں کہ حقیقی نبوت, مستقل نبوت, براہ راست نبوت, یہ ان کی اصطلاحات ہیں, کہ یہ دروازہ بند نہیں ہوا, اس پہ مہر نہیں لگی. بٹ صاحب آپ نے اپنی باری میں آ کے یہ اعلان کرنا ہے کہ اس پہ مہر نہیں لگی. جب آپ یہ اعلان کریں گے, دلائل کا آغاز وہاں سے ہوگا. میرا مقدمہ آپ آلریڈی تسلیم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, کہ مستقل نبوتوں پہ مہر لگ چکی ہے, اور اسلام کے اندر اور کسی نبوت کا تصور ہے ہی نہیں ہے. اگر ہے تو پورے قرآن میں سے ایک نبی کا نام صرف لے دیں کہ جو نبی براہ راست مستقل یا حقیقی نبی نہیں تھا. شکریہ جی. امتیاز صاحب, آپ نے کہا کہ سورہ احزاب آیت 40 پہ ہماری بات ہو چکی ہے. وہ تو میں نے دلائل دی, آپ نے تب تک کوئی دلیل نہیں دی. آپ تو مرزا صاحب کے جب سے شروع ہوئے ہیں, آپ مرزا صاحب کا ایک حوالہ, دوسرا حوالہ, تیسرا حوالہ, میں مثالوں پہ مثالیں دے رہا ہوں, میں ان کے حوالے بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہ مضمون ان کی تمام کتابوں میں پھیلا ہوا ہے. اور لوگ جو ہیں بعض ایسے کرتے ہیں کہ ایک ٹکڑا یہاں سے لیا, ایک ٹکڑا یہاں سے لیا, اس طرح ہی قرآن کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور ان کو جب محسوس ہوا کہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں, درست نہیں سمجھ رہے, انہوں نے ایک کتاب لکھی, ایک غلطی کا ازالہ,
کہ جو غلطی لوگوں کو لگ رہی ہے اس کا میں ازالہ کر دوں. اور اس کتاب کے حوالے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں. وہاں پہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 دفعہ بھی برودی رنگ میں آ جائے تو خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹتی. ہاں اگر دوسری امت سے وہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے کہ جیسے آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ غیرت کا مقام ہے, وہاں پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کی مہر جو ہے خاتم النبیین کی وہ ٹوٹتی ہے. ایسے نہیں ٹوٹتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر جو آپ نے کہا جی کہاں پہ ہے کہ غیر مستقل نبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں جو نبی ہوگا وہ غیر حقیقی غیر مستقل ہوگا, کیونکہ مستقل اور حقیقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ نبی تو کہلا سکتا ہے لیکن حقیقی نبی نہیں کہلا سکتا, کیونکہ اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں, اللہ کی اطاعت کے نتیجے میں سورہ نساء 69 کہہ رہی جو روشنی ملے گی اس سے وہ نبی کہلائے گا, لیکن اس کی اپنی روشنی وہ نہیں کہلائے گی. یہی مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میرا اپنا کچھ نہیں ہے, وہ ہے میں چیز کیا ہوں, بس فیصلہ یہی ہے. جو بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میرا اپنا وجود کوئی حیثیت نہیں رکھتا, میری اپنی کوئی روحانی جو ہے وہ وجود نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس مجھ پر پڑا ہے, تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی کہا ہے. اب برائے مہربانی آپ حوالے جتنے بھی لے آئیں گے, میں نے بھی آپ کو بتا دیا, آپ قرآن سے اپنا جو دعویٰ کیا تھا آپ نے پیش کیا تھا اس کے حق میں دلائل دیں. سورہ فاتحہ جو میں نے بیان کی, جو اپنا استدلال کیا, اس کو رد کریں. سورہ نساء میں نے آج دیکھیں میرے پاس تو بہت زیادہ دلائل ہے, میں تو شام بھی یہاں پہ پورا لگا سکتا ہوں آیات پیش کرتے, میں تو 3 پیش کیے تک آپ 3 کا رد کر دیں, یہی بڑی بات ہے. شکریہ, آپ اپنی باری آپ لیں اور برائے مہربانی اپنا جو عقیدہ ہے اپنا دعویٰ ہے اس کے مطابق دلائل دیں. شکریہ. لے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سننے والوں کو اللہ تعالیٰ بات کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں پورا اخلاص دے جی. اس دعا سے میں ابھی اس بٹ صاحب ابھی جتنی باتیں کی ہیں ان کو ہم ریپ اپ کر دیتے ہیں. بٹ صاحب آپ نے اپنی باری میں آ کے نا ایک بات کہنی ہے, میری بات سنیں, میں نے لاسٹ ٹرم میں بھی کہا ہے, لیکن آپ بالکل اس بات کو یا تو بھول گئے یا اوائڈ کر گئے. اور وہ اب نقطے کی بات ہے, نقطے کی بات جس کے بعد ہماری بات آگے چلنی ہے. وہ کیا بات ہے ذرا سنیں آپ بات. میں 2 چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کی فارم میں وہ بات کہنے چلا ہوں. بات ایک ہی ہے, 2 پوائنٹ بتاتا ہوں میں. پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی تھے, وہ بھلے شریعت لانے والے ہوں شریعت نہ لانے والے ہوں یا آپ کے بقول یہ جتنے نبی تھے, یہ سارے کے سارے نبی حقیقی تھے, یہ مستقل تھے, ان میں سے مستقل تھے اور براہ راست تھے. یعنی یہ سارے نبی اس کیٹیگری میں ہیں. کون سے نبی؟ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی ہیں, یہ سارے کس کیٹیگری میں ہیں؟ احمدیت کی اصطلاحات کے مطابق یہ براہ راست نبی ہیں, سارے یہ حقیقی نبی ہیں, اور ان میں سے شریعت والے جو وہ مستقل نبی ہیں اور باقی دوسرے ہیں. اچھا, یہ میں نے پہلا نقطہ بیان کیا. دوسرا نقطہ, احمدیت کے عقیدے کے مطابق یہ جو مستقل نبوت ہے, جو حقیقی نبوت ہے, جو براہ راست نبوت ہے, اس پہ مہر لگ چکی ہے, یہ دروازہ بند ہو چکا ہے. بٹ صاحب میری بات کو سمجھیں, جو میرا مقدمہ ہے وہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہوتا ہے. یہی آپ نے تسلیم کر لیا ہے, یہ میرے سامنے بات تسلیم کر لی ہے. تو آپ یا تو نا اپنی ٹرن میں آ کے واضح طور پہ ایک صرف اعلان کر دیں. آپ کہیں جی کہ احمدیت کے مطابق مستقل نبوت یا براہ راست نبوت یا حقیقی نبوت, اس پہ مہر نہیں لگی اور یہ دروازہ بند نہیں ہوا, پھر میں دلائل دوں گا نا. میری بات کو سمجھیں, جب آپ نے مان لیا کہ ہو گیا, دلائل میں کس بات پہ دوں؟ اچھا, ابھی ساری کی ساری بات سمٹ کے اس بات پہ آ گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذلی طور پہ بروزی طور پہ آ سکتے ہیں. اب آگے ساری بات اسی کے اوپر جائے گی. بٹ صاحب میرا بھلے وقت باقی بھی ہو, میں آپ کی طرف آپ کو سوال دوبارہ دے رہا ہوں, صرف ایک سوال دے رہا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ مستقل نبوت, براہ راست نبوت, حقیقی نبوت, اس پہ مہر لگی ہے کہ نہیں لگی؟ یہ دروازہ بند ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اگر آپ کہیں گے کہ مہر نہیں لگی, دروازہ بند نہیں ہوا, پھر میں اپنا مقدمہ ثابت کرنا شروع کر دوں گا. اگر آپ کہیں, اور میں آپ کو دکھا چکا ہوں, مرزا صاحب کے حوالے سامنے موجود ہیں, ہم دوبارہ پیش کر دیں گے کہ مہر لگ گئی ہے, دروازہ بند ہو گیا ہے, یہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں, تو پھر میں آپ کو دلیل کس بات پہ دوں؟ یہ بات اس بات پر آپ ہم سے بات کریں انشاءاللہ پلیز. جی امتیاز صاحب, جب سے بات ہماری شروع ہوئی ہے شاید گھنٹہ یا اس سے زیادہ آپ سوالات پہ سوالات کرتے رہے ہیں, میں جوابات پہ جوابات دیتا رہا ہوں, اور میں نے جتنے بھی آپ سے سوال کیے ہیں, درخواست کی ہے, بار بار کی ہے کہ بھائی صاحب اپنا جو عقیدہ ہے, اپنا دعویٰ ہے, اس کے مطابق قرآن سے کوئی آیت پیش کریں. آپ مرزا صاحب کے حوالہ یہاں سے پکڑا, یہاں سے یہ چیز کاٹی, وہاں سے پکڑا. اب میں آپ کو مزید حوالوں کے مطابق جواب نہیں دوں گا, میں دے چکا ہوں. اس کتاب میں بڑی وضاحت کے ساتھ میرے سامنے یہ سارا مضمون بیان کر دیا ہے. اب دوبارہ درخواست آپ سے ہے کہ آپ اپنے دعویٰ جو آپ نے کیا تھا اس کے حوالے سے آپ اپنا دلائل دیں قرآن میں, اور جو میں نے باتیں پیش کی ہیں اس حوالے سے آپ ان کو رد کریں. شکریہ. اب آپ اگر مرزا صاحب کے 1000 حوالے بھی پڑھیں گے تو میں آپ کے ایک حوالے کا جواب نہیں دوں گا. میں کافی جوابات دے چکا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک صفحے سے حوالہ لیں, پھر دوسرے صفحے پہ چلے جائیں, پھر تیسرے صفحے پہ چلے جائیں, پھر دوسری کتاب پہ چلے جائیں, پھر کسی اور کتاب پہ چلے جائیں, تو ہم جو ہے وہ ہفتہ پورا اسی پہ بحث کرتے رہے, ایک حوالہ دوسرا حوالہ. آپ ایک آیت پیش کریں, اپنا جو دعویٰ ہے اس کے مطابق اس کی تعویل کریں, یا جو بھی آپ نے بتانا ہے بتائیں. اور میں نے جو آیتیں پیش کی ہیں وہاں سے جو میں نے نتائج نکالے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا. بار بار میں کہہ رہا ہوں, عقلی طور پر, منطقی طور پر اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا جو نتیجہ نکالا گیا ہے. آپ دوسرا نتیجہ نکال کے دکھا دیں. آپ کی باری ہے, آپ 5 منٹ لیں, 10 منٹ لیں, میں خاموش ہو کے سنوں گا آپ کے تمام دلائل. شکریہ. اچھا جی ہوسٹ بھائی, میں نا اپنے 5 منٹ میں سے
1 منٹ بٹ صاحب کو دینا چاہوں گا. سوال پہلے ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بھائی میرا سوال سنیں بٹ صاحب, آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مستقل نبوت یا حقیقی نبوت کے ختم ہونے پہ دلائل دیں. آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ پہلے اقرار تو کریں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت معذرت کے ساتھ آپ سوال کو ڈاج کر رہے ہیں. میں آپ کو 1 منٹ پورا دوں گا. ہوسٹ بھائی آپ نے 1 منٹ کا ٹائم رکھنا ہے, ان کو دینا ہے. آپ نے بٹ صاحب مجھے سوال کا جواب دینا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ مستقل نبوت یا حقیقی نبوت اس پہ مہر لگی ہے یا نہیں لگی, یہ دروازہ بند ہوا ہے کہ نہیں ہوا. لیکن اگر آپ کہیں کہ مہر نہیں لگی, دروازہ بند نہیں ہوا, دلائل تو پھر ہی آپ کو دوں گا نا میں. جی جناب. دیکھیے امتیاز صاحب, میں بحث برائے بحث کا عادی نہیں ہوں. میں جواب دے چکا ہوں, بہت سارے سوالوں کے جواب دے چکا ہوں, ان سوالوں کے جواب دے چکا ہوں. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے, نہیں آئی تو پھر بھی ٹھیک ہے. میں کوئی یعنی کہ دروغہ نہیں مجھے بنایا گیا کہ میں نے آپ کو یہاں سے منوا کے اٹھانا ہے, سمجھا کے اٹھانا ہے. جو میں نے سمجھا میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ کی باری ہے, آپ اپنے دعوے کے جو آپ نے بیان کیا تھا اس کے حق میں دلائل دیں. شکریہ. چلے جناب, میں ایک مرتبہ پھر جو ہے نا ایک بات کر. بٹ صاحب دیکھیں, جب دو لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور ان کا مقصد پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوتا, جیسے انشاءاللہ آپ کا, مجھے یقین ہے یہ مقصد نہیں آپ کا انشاءاللہ, تو اس وقت پھر نا ایک دوسرے کی پوزیشن کو سمجھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا وقت بھی بچے اور اپنا وقت بھی بچے. لیکن آپ مجھے بتا دیں, آپ کہیں کہ امتیاز بھائی میں اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ مستقل نبوت یا حقیقی نبوت پہ مہر لگی ہے یا یہ دروازہ بند ہوا ہے. اگر آپ کہیں کہ میں انکار کرتا ہوں, میں دلائل دے دوں گا, پلیز بتائیں. جی, جب آپ نے دعویٰ پیش کیا تھا تب آپ نے مجھ سے یہ بات نہیں پوچھی تھی, تو لہٰذا میں نے جواب دے چکا ہوں. میں نے کہا اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی پھر بھی یہ سمجھیں کہ میں نے جو ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکے, یا میں نہیں آپ کو صحیح طرح سمجھا سکا. جس طرح سمجھا سکتا تھا سمجھا دیا, اس سے زیادہ میرے میں استطاعت نہیں ہے. اب آپ نے جو دعویٰ پیش کیا اس کے حق میں دلائل دیں. شکریہ. لوگوں کا وقت بھی ضائع نہ ہو, میرا بھی نہ ہو, آپ کا بھی نہ ہو, قیمتی وقت ہے, تو آپ اپنے دلائل کی طرف جائیں. مہربانی. نہیں میں پھر ایسے کرتا ہوں, اب ظاہر بٹ صاحب تو اس کے اوپر آگے نہیں بڑھ رہے, میں سننے والوں کے لیے ایک بات کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ بات جو ہے نا سمجھ آ سکے. تو میں 1 سیکنڈ اپنے سامنے حوالے رکھ لوں اور تاکہ انشاءاللہ اس بات کو بھی یہاں پہ ہم وائنڈ اپ کر دیں, چونکہ پھر اس طرح جو ہے نا بات کو خام خواہ آگے اس طرح بیک اینڈ فورتھ کا فائدہ نہیں ہے. اب سب لوگوں نے بہت توجہ کے ساتھ, یہ جو لوگ, مجھے پتا ہے کہ آپ میں اکثر لوگ سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں بات کو, اپنے ہاتھ میں یا تو پین اور نوٹ بک لے لیں یا آپ موبائل پہ نوٹ کریں ذرا. مرزا غلام قادیانی پہ کہ میں 2 حوالہ جات پیش کرنے چلا ہوں, اس کے بعد میں اسے ایک رزلٹ نکالوں گا. اچھا جی, مجموعہ اشتہارات, یعنی مرزا صاحب نے پبلک میں ایک اشتہار جاری کیا. کیا اشتہار جاری کیا؟ یہ والیوم نمبر 1 ہے اس کا, اشتہارات کے نیو ایڈیشن کا, پیج نمبر 274. ذرا سنیں کیا بات. میرا یقین ہے کہ وہی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو. کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ جو وہی نبیوں پہ بھیجتے تھے وہ آدم سے شروع ہو کے آپ صلی اللہ پہ ختم ہوگی. آگے اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ انہوں نے کیا پتہ اس میں کوئی تبدیلی پیدا کی ہو. مرزا غلام قادیانی نے اپنی وفات سے 9-10 دن پہلے 17 مئی 1908 کو ملفوظات والیوم 10 پیج 363 پہ ایک بات کی ہے. آدم سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ وحی کا جاری رہا. یہ وہی بات ہے جو مرزا صاحب نے کنفرم کر دیا اپنے وفات سے 9 دن پہلے کہ نبیوں پہ جو وحی ہوتی ہے وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس پہ سلسلہ جاری. آگے کیا کہتے ہیں؟ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ تجدید دین کے واسطے مجدد پیدا کرے گا. اب یہ کیٹیگریکل حوالہ ہے مرزا غلام قادیانی صاحب کا کہ جناب آدم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو نبی تھے, اس کے بعد اب مجدد آئیں گے. یہ وفات سے کتنے دن پہلے کی بات بنتی ہے جناب؟ 9 دن پہلے کی, 17 مئی 1908 کو یہ بات کی ہے. اسی لیے مرزا صاحب نے پھر اپنے بارے میں کیا بتایا؟ مجموعہ اشتہارات والیوم 2 پیج 176. غرض, پلیز سنیں میری بات کو, غرض نبوت کا دعویٰ اس طرح بھی نہیں ہے, صرف ولایت اور مجددیت کا دعویٰ ہے. اور اسی لیے مرزا صاحب نے اپنے مشہور خطبہ الہامیہ والیوم نمبر 16 پیج نمبر 69 and 70 پہ کیا کہا؟ سب لوگ میری بات سنیں توجہ سے پلیز. میں ولایت کے سلسلہ کو ختم کرنے والا ہوں جیسا کہ ہمارے سید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے کو ختم کرنے والے ہیں. وہ خاتم الانبیاء ہیں اور میں خاتم الاولیاء ہوں. اب میں نے آپ کے سامنے ساری باتیں کیوں رکھی ہیں؟ تاکہ آپ کے سامنے مقدمہ واضح ہو جائے کہ مرزا غلام قادیانی, اب میں بٹ صاحب کو موقع دوں گا کہ مجھے آ کے بتا دے کہ امتیاز نے جو بات کی ہے یہ ہمارا عقیدہ انہوں نے غلط بیان کیا ہے. مرزا غلام قادیانی کے عقیدہ کے مطابق جو نبی آدم علیہ السلام سے شروع ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہیں, یہ سارے نبی حقیقی نبی تھے اور یہ براہ راست نبی تھے, اور یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے. اس سلسلے میں یہ مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ ہے. میں آگے بٹ صاحب کو دعوت دے رہا ہوں نا کہ اس کے بعد وہ جو کھڑکی کھولیں گے نا ذلی والی, اس پہ ہم بات کر لیں گے. تو یہ ہم پہلے, اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بٹ صاحب بار بار دلائل پیش کریں. بھائی دلائل اس بات پہ پیش کیے جاتے ہیں جو بات اگلا فریق نہ مانتا ہو. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یا تو آپ کہہ دیں, پلیز آپ کہہ دیں یہ بات کہ میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ مرزا غلام قادیانی کا مذہب یہ ہے کہ مستقل نبوتوں, حقیقی نبوتوں, براہ راست نبوتوں پہ مہر نہیں لگی, یہ دروازہ بند نہیں ہوا. جب تک آپ یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے کلیئر انداز میں تو میں آپ کو کیا پیش کروں؟ شکریہ جی امتیاز صاحب, میں پہلے آپ کو بتا چکا تھا کہ ہمارا اختلاف کہاں پہ ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلندی کی انتہا پہ فائز ہے, ان کا مقام ہے, آخری انتہا ہے بلندی کی. اس میں اور ہمارے میں
اور آپ کے عقیدے میں اس لحاظ سے اتفاق تضاد نہیں ہے. پھر جو ہم اتفاق ہے ہمارا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں, زمانے تک ان کی شریعت قیامت تک چلے گی. آپ میں اور ہم میں اس میں اتفاق پایا جاتا ہے. جہاں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل پاتے وہ یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبروں کے لحاظ سے آخری نبی ہیں یا نہیں ہے. آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا, وہ نمبروں کے لحاظ سے آخری نبی ہے. میں نے یہ دعویٰ پیش کیا تھا کہ نمبروں کے لحاظ سے آخری نبی اللہ قرآن کریم کسی کو بھی نہیں قرار دیتا. اب آپ نے دلائل دینے ہیں کہ نمبروں کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, قرآن اس کا اعلان کرتا ہے, اس کے آپ آیات پیش کریں. میں نے جو آیات پیش کی ہیں اس کا رد کریں. آپ نے ایک نیا نقطہ چھیڑا ہے, میں اس پہ کچھ کہنا چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے وہ آخری ہے کہ تمام دوسرے ادیان کے سلسلے ختم کر کے اپنا سلسلہ شروع کیا, اور مرزا صاحب اس لحاظ سے آخری ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر جیسے ادیان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوا, ایک بروزی نبی کے آنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ایک نیا سلسلہ شروع ہوا, اور یہ سلسلہ بھی آخری سلسلہ ہے, یعنی کہ قیامت کا سلسلہ چلے گا. یہ مرزا صاحب کی پیش گوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 150 سال سے وہ الہام پورا ہو رہا ہے. تو لہذا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں دوسرے انبیاء کی نسبت سے کہ ان کے سلسلے ختم ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر رہتے ہوئے مجددین کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہوا. مرزا صاحب کے آنے سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوا, اور اس سلسلے کے وہ آخری نبی ہے زمانے کے لحاظ سے, جو ایک نیا زمانہ شروع ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ مجھے دلائل دیں گے اپنا کہ نمبروں کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قرآن کی آیات پیش کریں, جو میں نے آیات پیش کی ان کا دلائل کا رد کریں. اب مرزا صاحب آپ نے اگر ایک حوالہ پیش کیا یا 10,000 کی, میں کسی کا جواب نہیں دوں گا, میں بہت زیادہ جوابات دے چکا ہوں. شکریہ. چلیے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, یہ سب سے پہلا میں نقطہ یہ بیان کرنے چلا ہوں کہ آپ لوگوں نے نا ایک چیز کو سائڈ پہ کر کے نا بات کو سمجھ. صاحب کہتے ہیں کہ کتابوں میں مرزا مختلف باتیں بیان کی ہیں, ایک صفحے سے فلاں بات لے آتے ہیں, ایک سے فلاں بات لے آتے ہیں. بھائی ہم آپ کے سامنے, میں اس لیے تو آپ کتنے واضح انداز میں آپ کو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ, اور اس کے بعد اس بات کو ریپیٹ نہیں کروں گا انشاءاللہ, اس کے بعد اگلی بات پہ آ جائیں گے, کیونکہ پہلے ہم نے خاتم النبیین نبیوں پہ مہر والی بات کو سیل کیا الحمدللہ. ابھی ہم اس بات کو دیکھ کے سیل کرنے چلے ہیں. میری بات کو بٹ صاحب غور سے سنا کریں, جو ہمیں آپ سے ہمدردی ہے. اچھا سنیں ذرا بات. مستقل نبوت, حقیقی نبوت, براہ راست نبوت, یہ وہ نام ہے جو ان نبوتوں کو قادیانی یا احمدی جماعت دیتی ہے جو کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہیں. ان پہ مہر لگ چکی ہے, ان کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اس کا میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہے ان کا عقیدہ, اس پہ مہر لگ گئی ہے. اب یہ دیکھیں نا, اب میں جب ان کو بار بار موقع دیتا ہوں, نہ یہ اس بات کو چیلنج کرتے ہیں, نہ انکار کرتے ہیں, نہ اقرار کرتے ہیں, لیکن سننے والوں دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم سے نوازا ہے. یہ بات اسٹیبلش ہو گیا ہے, لہٰذا امتیاز اپنے دلائل پیش کرے. بھائی دلائل اس بات پہ پیش کیے جاتے ہیں جس چیز کا اگلا بندہ انکاری ہو. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس کا انکار کر سکتے ہی نہیں ہے. کس بات کا؟ کہ مستقل نبوت, براہ راست نبوت, حقیقی نبوت, اس پہ مور لگ گئی ہے, یہ دروازہ بند ہو گیا ہے. اب آ جاتے ہیں جناب کھڑکی کھول. اب جناب مرزا صاحب نے دروازے تو کیے بند, اور یہ الفاظ میرے نہیں ہیں, آپ اس اسٹریم کو بیک کر کے سنیے گا, یہ میں مرزا صاحب کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں. دروازے بند کیے گئے, پھر ایک کھڑکی کھولی گئی. کون سی کھڑکی؟ اس کھڑکی کے یہ نام ہے جی, ذلی, بروزی, امتی, غیر حقیقی. یہ 4 نام یاد رکھیں, ذلی, بروزی, امتی, غیر حقیقی. یہ کھڑکی کھولی گئی. ابھی بٹ صاحب نے اس کھڑکی کے بارے میں کیا کہا ہے, میں اس کو کوٹ اینڈ کوٹ وربیٹم آپ کو بتاتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا, یہ بٹ صاحب کے الفاظ, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس سلسلہ کے آخری نبی مرزا غلام قادیانی ہے. اب بٹ صاحب نے کیا کرنا ہے کہ اب بٹ صاحب نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ جو نیا, چونکہ وہ تو پچھلی بات تو ہوئی کلوز, اب یہ جو کھڑکی ہے اب اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. یہ جو کھڑکی کھلی ہے, کھڑکی کا نام کیا ہے؟ ذلی, بروزی, غیر حقیقی, مجازی, استعارہ والی, یہ سارے اس کے نام ہیں. ہمارے پاس سب نام حوالے سے موجود, اگر بٹ صاحب ڈیمانڈ کریں گے تو. بٹ صاحب آپ کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں, آپ نے کہا کہ جو ذلی اور بروزی نبوت ہے یہ نیا سلسلہ ہے جو مرزا غلام قادیانی سے شروع ہوا, اور ساتھ ہی آپ نے کہا کہ اس سلسلے کا آخری نبی مرزا غلام قادیانی ہے. اب آپ نے بسم اللہ کر کے اس پہ دلیل دینی ہے. اس سلسلے کو شروع کریں پہلے قرآن سے, پھر اس کو ختم کریں. یہ 2 باتیں ہیں. یہ ایک جو نئی کھڑکی والا سلسلہ ہے, اس کھڑکی والے سلسلے کو پہلے شروع کریں قرآن سے, پھر ختم کریں. بسم اللہ کریں. جی میں وضاحت کر دوں, جب میں نے آخری کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی زمانے کے لحاظ سے ہم آخری نبی مانتے ہیں. اسی طرح مرزا صاحب کو بھی زمانے کے لحاظ سے جو نیا زمانہ شروع ہوا ہے ہم آخری نبی مانتے ہیں. ان کے علاوہ اور کوئی زمانہ شروع نہیں ہوگا, کوئی اور نیا سلسلہ نہیں آئے گا, جو بھی ہوگا اسی سلسلے میں ہوگا. اب میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اب آپ نے یہ اپنے دعوے کے مطابق دلیل دینی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمبروں کے لحاظ سے آخری نبی ہیں. آیات پیش کریں, جو آیات میں نے پیش کی ہیں ان کا رد کریں. اب میں آپ کے مزید کسی حوالے کا جواب نہیں دوں گا, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. آپ میری باری لے لیں. آپ یار کوئی آیت تو پیش کر دینا جہاں سے نمبروں کے لحاظ سے آخری نکلتا. اگر نہیں نکلتا تو پھر میرا دعویٰ تو قائم ہے اپنی جگہ پہ, دلائل بھی قائم ہے, آیات بھی میں نے رکھ دی ہیں.
تو مقدمہ تو ثابت ہو گیا. آپ نے قرآن سے ثابت کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمبروں کے لحاظ سے آخری نبی ہے, اور وہ آپ کے پاس دلیل ہے نہیں ہے, بن نہیں رہی آپ سے. اگر ہوتی تو جیسے میں نے سورہ فاتحہ سے شروع کر دیا تھا, مجھے پتا تھا میرے پاس دلائل ہے, تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اب آپ کو میں درخواست کر رہا ہوں بار بار, یہ میں ہاتھ بھی جوڑ دیتا ہوں یار, اب کم از کم ہاتھ میرے اب میں دکھا تو نہیں سکتا, لیکن ہاتھ جوڑا ہوں اپنے کہ آپ کوئی آیت پیش کرے تاکہ یہ جو ہمارا یہ مکالمہ ہے اختتام تک پہنچے, کوئی نتیجہ نکلے. شکریہ جی امتیاز صاحب. امتیاز بھائی, اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں, میں ایک دفعہ پھر بٹ صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بٹ صاحب پرسنل اٹیک نہ کریں, یہ نہ کہیں کہ جو ہے نا آپ سے بن نہیں رہی یا ہے نہیں, ٹھیک ہے, آپ جو ہے ایک اکیڈیمک ڈیکورم کو قائم رکھیں, اس طرح کی باتیں نہ کریں. جی امتیاز بھائی آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا. جی بھائی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میں دوبارہ بٹ صاحب کی توجہ دلاؤں گا اس طرف. بٹ صاحب میں اپنا 1 منٹ آپ کو دینے جا رہا ہوں. آپ نے 2 ٹرن پہلے ایک بات, وہ بات دہراؤں گا اور آپ کو 1 منٹ اپنا دے کے آپ سے اس کی وضاحت چاہوں گا. آپ نے کہا کہ ذلی اور بروزی نبوت کا نیا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا سلسلہ مرزا غلام قادیانی سے شروع ہوا, یعنی 13ویں صدی ہجری میں ایک نیا سلسلہ شروع ہوا. یہ آپ نے پہلی بات. اور اس سلسلے کے آخری نبی کون ہے؟ مرزا غلام قادیانی. اب آپ قرآن کی وہ آیت کوٹ کریں جس سے آپ یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں, اور قرآن کی وہ آیت کوٹ کریں جس سے آپ یہ ختم کر رہے ہیں. آپ کوٹ نہ کریں, مجھے آیت کا نمبر بتا دیں, سورت کا نام بتا دیں, پارہ کا نام بتا دیں, میں خود نکال لوں. تو خدا را یہ نیا سلسلہ شروع کرنے والی کون سی آیت ہے اور اس کو ختم کرنے والی کون سی آیت ہے؟ میں اپنا 1 منٹ آپ کو دیتا ہوں. جی امتیاز صاحب, جو میں نے پیش کرنا تھا دلائل دینے تھے دے دی. اب آپ کی باری ہے, برائے مہربانی کو آیت پیش کریں, دلیل دیں اپنے دعوے کے حق میں, میرے دلائل کا رد کریں. یہ میں چلے اب بس درخواست آپ سے, ٹھیک ہے جی. جی امتیاز بھائی. اچھا بٹ صاحب, میں جی بٹ صاحب میں دوبارہ اپنا سوال دہرا کے نا, اس لیے نہیں کہ ہمارا مقصد کو سمجھانا ہے نا, اگر آپ اپنے الفاظ واپس لے لیں میں دلیل کا مطالبہ واپس لے لوں گا. آپ نے دعویٰ کیا ہے جب سارے مستقل سلسلوں پہ مہر لگ گئی, دروازے بند ہو گئے, وہاں سے جماعت نے کہا کھڑکی کھولی ہے. آپ نے کہا کہ نیا سلسلہ شروع کیا گیا مرزا غلام قادیانی سے اور ختم بھی کیا گیا مرزا غلام قادیانی پہ, اور یہ دونوں باتیں آپ نے کو غلط نہیں کی ہیں. آپ کی جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو کھڑکی کھلی, یہ نبوت کا جو نیا سلسلہ شروع کیا گیا, یہاں سے ایک مرزا غلام قادیانی. اب یہ بات سب لوگ نوٹ کریں, یہ ایک دنیا کا ایسا سلسلہ ہے جو ایک بندے سے شروع ہوتا ہے اور اسی پہ ختم ہو جاتا ہے. اب وہ جو لوگ منطق کو جانتے ہیں, حساب کو جانتے ہیں, وہ سوچیں کہ اس کو سلسلے کا نام کیسے دیا جائے گا, یہ ایک بڑا پرابلم ہے. لیکن بہرحال بٹ صاحب, کیا آپ کے پاس اس سلسلہ کو کھولنے اور ختم کرنے کے لیے کوئی آیت ہے؟ میں آپ کو دیتا ہوں 30 سیکنڈ, پلیز بتائیں. جی امتیاز صاحب, دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں, میں نے یہ نہیں کہا کہ مرزا صاحب نمبروں کے لحاظ سے آخری نبی ہے. نمبروں کے لحاظ سے آخری نبی قرآن کریم کسی کو بھی نہیں کہتا. میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہے. تمام ادیان میں جو اب زمانہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا ہے. اسی طرح ایک نیا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اندر ان کی پیشگوئی کے مطابق قرآن کی آیات کے مطابق شروع ہوا ہے. اسی لیے اس زمانے کے آخری جو نبی ہے زمانے کے لحاظ سے وہ مرزا صاحب ہے. نمبروں کے لحاظ سے نبی آخری ہونا اور زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہونا, اس میں فرق میں نے بہت دفعہ کر دیا ہے. اب آپ اس کو بات کو ادھر ادھر بار بار نہ گھمائیں, کچھ نہیں نکلنا. آپ برائے مہربانی اپنی آیات رکھیں جو میں نے آیات پیش کی ہیں, اور میں کہتا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اور نتیجہ نہیں نکلتا 3 آیات سے, آپ اس کو الٹ کر کے دکھا دیں, آپ میرے دلائل کا رد کر دیں, آپ نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونے کی قرآن سے دلیل لے آئیں. شکریہ. اچھا بٹ صاحب دیکھیں, ابھی آپ نے ساتھ حدیث کو بھی ایڈ, آپ نے کہا جو نیا وسلم کی کوئی پیشن گوئی تھی. اب یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیا سلسلہ ہے, اب یہ لفظ سلسلہ پہ سب لوگ غور کریں, ایک نیا سلسلہ ہے جو شروع ہے. بٹ صاحب دیکھیں پلیز میں آپ کو درخواست کر رہا ہوں کہ میں آپ کو 30 سیکنڈ پھر دے رہا ہوں, آپ صرف اس قرآن کی آیت کا نمبر بتا دیں جس سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور اس آیت کا نمبر بتا دیں جس سے جس آیت کے تھرو یہ ختم ہوا. پلیز بٹ صاحب بتائیں ذرا. جی امتیاز صاحب, لگتا ہے کہ ہمارے جو ٹائم باقی ہے اسی طرح گزر جانا کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے سوالات کرتے رہنے, جواب نہیں دینا کوئی بھی. آپ نے, میں جو سوالات کر رہا ہوں آپ سے, میں بار بار ایک ہی سوال دہرا رہا ہوں کہ برائے مہربانی کوئی آیت پیش کریں, جو میں نے آیات پیش کی ہیں ان کا رد کرے, کچھ کرے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. شکریہ. بٹ صاحب کیا میں پھر یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جو کھڑکی آپ نے ذلی بروزی غیر حقیقی استعارہ والی مجازی نبوت کے لیے کھولی, اس کے اوپر قادیانی جماعت کے پاس نہ کوئی قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے؟ اگر ہے تو کوٹ کر دیں, نہیں ہے تو لوگوں کے سامنے یہ بات کنکلوڈ ہو جائے گی کہ نبوت کی جو نیا سلسلہ ہے ذلی بروزی امتی والا, اس کے اوپر نہ قرآن کی کوئی آیت ہے نہ حدیث ہے. بسم اللہ بتائیں جناب, ہے کوئی آیت اور حدیث تو کوٹ کریں. سورہ نساء آیت 70 میں نے ترجمہ کر کے اس کا مفہوم سمجھا دیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگوں میں رنگا جائے گا, اطاعت کے نتیجے میں وہ نبوت کے مقام پہ پہنچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے. میں نے خاتم النبیین کی آیت سے سمجھایا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اولاد کا وعدہ دیا ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا اس آیت کا. میں نے آپ کو بہت سارے دلائل دے چکا ہوں, اب آپ نے کوئی دلیل دینی ہے یا میرے دلائل کا رد کرنا ہے. یہ وقت جو ہے نا آپ کا قیمتی ہے, میرا بھی قیمتی ہے, برائے مہربانی میرے سوالات کا جواب دیں. شکریہ. اچھا بٹ صاحب, آپ کو شاید اپنی پچھلی بات بھول گئی, میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں. آپ نے کہا تھا خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ مستقل, بارے اس کو چھوڑ دیں. ابھی بٹ صاحب آپ نے کہا کہ سورہ نساء سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا, اب یہ بھی بتا دیں کہ یہ سلسلہ ختم کس آیت سے ہوا. جی بتائیں. جی میں آپ کے سوالات کے جوابات نہیں دے رہا, ابھی تک میں ہی دے رہا ہوں. اب آپ نے آیت پیش کرنی ہے جہاں سے آخری نمبر کے لحاظ سے کوئی نبی نکلتا ہو.
कोई भी कुरान करीम ने कोई भी नंबर ऐसा पेश नहीं किया कि कोई नबी आखिरी नंबर होगा। आप बराए मेहरबानी दलील दें ताकि बात आगे चले। शुक्रिया। अच्छा जनाब, सब सुनने वालों के लिए, ताकि सबको बात समझ आ रही हो कि बात किस तरफ को जा रही है, हमने भट्ट साहब ने अभी तक की जितनी बात है ना, अब उसका सबसे खुलासा क्या है। भट्ट साहब ने बताया कि मुस्तकिल नबूवत पे मोहर लग गई है, उसको आप मुस्तकिल कहें, हकीकी कहें, बराह रास्त कहें, सारे इनके अल्फाज, इनकी जमात के इस्तिलाहात हैं, उसके ऊपर लग गई है मोहर। वो सिलसिला तो हो गया खत्म, वो तो बात होगी इधर तक है। उसके बाद भट्ट साहब ने कहा कि एक जमात कहती है नई खिड़की खोली गई, और भट्ट साहब के अल्फाज थे कि नया सिलसिला शुरू किया गया, और उसका नाम क्या है, जिल्ली नबूवत, बुरूजी नबूवत, उम्मती नबूवत, गैर हकीकी नबूवत, मजाजी नबूवत, ये सारे उसके नाम है। और उसके बाद भट्ट साहब ने कहा कि ये इस सिलसिला के अब देखे सुने मासब तवज्जो से, इस नए सिलसिला के, इस खिड़की के पहले नबी कौन है, मिर्जा गुलाम कादियानी, और भट्ट साहब के बकौल आखिरी नबी कौन है, मिर्जा गुलाम कादियानी। अब भट्ट साहब कहते हैं कि ये जो सिलसिला है ये सूरह निसा की किसी आयत से खुला है। मैंने कहा कि अपनी बात को मुकम्मल कर दे ताकि मैं उसका फिर जवाब दे पाऊं। आप कह रहे हैं कि ये जो सिलसिला है ये सूरह निसा की आयत से खोला है, और बंद किस आयत ने किया वो बता दें। जी भट्ट साहब। जी इम्तियाज साहब, मैंने ये कहा है कि सूरह निसा खातबुन नबीन वाली आयत से यही सिलसिला निकलता है, और सूरह फातिहा की आखिरी आयत भी यही सिलसिला निकालती है। इसके अलावा कोई और नतीजा नहीं निकलता। बराए मेहरबानी अगर हम गलत हैं तो कुरान से हमें समझा दें। मैं अपना अकीदा बदलने के लिए तैयार हूँ। मैं बेताब हूँ कि आप मुझे कुरान से समझाएं कि भट्ट साहब आप जो कह रहे हैं ये कुरान से नहीं निकलता अकीदा, इस आयत का मतलब ये बनता है, तो मैं अपना अकीदा छोड़ दूंगा। मुझे क्या मसला है अकीदा छोड़ने में, अगर कुरान से कोई मुझे दलील मिल जाती है। मैं अब दलील मांग रहा हूँ, आप दे नहीं पा रहे, या देना नहीं चाहते, या पता नहीं कितना वक्त और लेना चाहते, तो मुझे आप जल्दी से वो दलील दें ताकि मैं समझ सकूं और दूसरे आप भी समझ सकें। शुक्रिया। अच्छा भट्ट साहब, ये आपने अब जबरदस्त बात की है। ये है वो अल्लाह ताला, देखें ना, ये भट्ट साहब की वो बातें हैं कि जो लोगों को अच्छी लगती हैं कि माशाअल्लाह ये जुस्तजू, अल्लाह आपको भाई इसमें ना कामयाब। देखे जरा, आपने कहा जी कि इम्तियाज भाई मुझे अकीदा बता दे ताकि मैं उसको अपने अकीदे को बदल लूं। देखिए भट्ट साहब, जहां तक तो पहला नुक्ता है ना, वो तो आपने ऑलरेडी, आपको समझ आया हुआ है, जमात कादियानियों को समझ आया हुआ है, और आपने इसका इकरार भी किया है। वो क्या नुक्ता है कि हकीकी नबूवत, बराह रास्त नबूवत, मुस्तकिल नबूवत, इससे कौन मुराद है, इससे वो सिलसिला मुराद है जो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खत्म हुआ। आपने कहा कि इस पे मोहर लग गई है, ये सिलसिला खत्म हो गया, बंद हो गया। ये आपका अकीदा बिल्कुल ठीक है। अगली जो बात आपने की ना खिड़की खोलने वाली, आपने कहा ये है वो गलती जिसको आपने ठीक करना है। जो आपने कहा कि निशानदेही कर दूं, मैं आपको निशानदेही कर रहा हूं। देखिए, आपने कहा कि एक नया सिलसिला, जमात कहती है खिड़की खोली गई है जिल्ली नबूवत, और फिर आपने भी कहा, जमात भी कहती है वो खिड़की मिर्जा गुलाम कादियानी से खुली और मिर्जा गुलाम कादियानी पे ही बंद हो गई। ये है वो आपका अकीदा जो ना कुरान में ना हदीस में है। अब आप कहेंगे आप कैसे कहते हो, जो आदमी दावा करे, सब लोग जानते हैं कि दलील वो देता है। आपने कहा कि नबूवत का नया सिलसिला शुरू हुआ, ये आपका दावा है, और मिर्जा गुलाम कादियानी से खत्म हो गया, ये भी आपका दावा है। तो आपने अपने दावा के पहले हिस्से के लिए दलील हमें दी है, अब इसमें बात ही करें। आप जो दी है, आपने कहा सूरह निसा दलील है। मैंने कहा कि जो आपके दावा का दूसरा हिस्सा है खत्म होने पे, उसकी दलील भी दे दें। मैं आपको अपने वक्त में से 30 सेकंड देता हूं, इस नए सिलसिले के खत्म होने पे दलील दें। जनाब, आप अब सवाल नहीं करेंगे, मेरे सवाल का जवाब देंगे। मैं आज चाहता हूँ आपसे, यहाँ जो आयात मैंने पेश की हैं, जो मफहूम पेश किया है, वहां से यही कुछ निकलता जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर नहीं निकलता तो मुझे समझाएं कि मेरी गलती कहाँ पे है, या कोई दूसरी आयात पेश करें और बताएं कि यहाँ से तो और कुछ बात हो रही है, आप दुरुस्त नहीं समझे, ताकि मैं अपनी दुरुस्ती कर सकूँ। शुक्रिया। अच्छा जी भट्ट साहब, दोबारा कह रहा हूँ, इस नए सिलसिले के खत्म होने वाली जो आयत, अगर आप ये तासुर दे रहे कि आपने ऑलरेडी कोट कर दी है, तो मैंने नहीं सुनी, मतलब बता दे जरा। ये जो नबूवत का नया सिलसिला है, आपने कहा कि ये शुरू हुआ सूरह निसा की आयत से, ये खत्म किस आयत से किया, वो आयत बताएं प्लीज, बताएं आयत का नंबर। देखें, दोबारा आयत आप का नंबर। जब से बात शुरू हुई है सवालात पे सवालात कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जो मैंने आयात पेश की है, मफहूम पेश किया है, उसको गलत साबित कर दे। क्योंकि मैं कहता हूँ, ये बार बार सुन ले लोग, जो भी यहाँ पे मौजूद है, दानिशवर भी मौजूद है, पढ़े लिखे मौजूद है, कि मंतकी तौर पर इन तीनों आयात से नबूवत जारी होती है और कोई नतीजा नहीं निकलता। मैं इम्तियाज साहब को दावत दे रहा हूँ बार बार कि ये मुझे बताएं कि कैसे और नतीजा निकलता है, कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबरों के लिहाज से आखिरी नबी बनते हैं, जो कि बजाते खुद एक बेमानी चीज है। नंबरों के लिहाज से आखिरी होना कभी भी बात से फखर नहीं होता। मैं मिसालें दे चुका हूँ, और ये अब तक मुझे कोई दलील दे नहीं रहे। इम्तियाज साहब, दोबारा दरखास्त है कि बराए मेहरबानी इन आयात जो मैंने, चले आप ऐसा करें, जो 3 आयात मैंने पेश की है ना, इनका ही रद्द कर दे जो मैंने मफहूम पेश किया है, ताकि कम से कम अपने आप को दुरुस्त कर लूं, अपना कीदा। ठीक है, अब मैं आपको दावत दे रहा हूँ, तो बराए मेहरबानी सूरह फातिहा से शुरू करें, खातमुन नबीयीन और सूरह निसा, ये 3 आयात है। ज्यादा तो मैंने बयान ही कुछ नहीं किया। अगर ज्यादा करता तो फिर शायद कितनी लंबी हो जाती है ये स्पेस। अभी तो मैंने सिर्फ 3 आयतें पेश की हैं, और उसी पे बात मैं कर रहा हूँ अभी तक। शुक्रिया। चलिए जनाब भट्ट साहब, मैं आपको 30 सेकंड देके कह रहा हूँ, वो आयत बताएं लोगों को जिससे जिल्ली बरूजी नबूवत पे मोहर लगी है और वो सिलसिला खत्म हो गया, वो आयत कोट करें। जी, सवाल मेरा यही है कि 3 आयात जो मैंने पेश की हैं, आपके पास वक्त है, 10 मिनट ले, 15 मिनट ले, 1 घंटा ले, मैं सुनूंगा। आपने वो तीनों आयात से ये बताना है कि मैं गलत समझाऊं, ये नतीजा नहीं निकलता, जो आपका अकीदा है वो नतीजा निकलता है। क्योंकि कुरान करीम ने अकीदा नहीं मांगा, कुरान करीम ने दलाइल मांगे हैं। अकीदे तो यहूद के भी हैं। जी आपका मेरा वक्त है भट्ट साहब, वक्त मेरा है, खुदारा ज्यादा ना बोला करें। मैं आपको जब पूछ रहा हूँ उसका बताया करें। आप वो, मैं असल में ना वो आयत जानना चाह रहा हूँ जिससे आपने जिल्ली बरूजी नबूवत को खत्म किया, वो आयत बताएं।
جی جی میں بہت ساری چیزیں بتا چکا ہوں, آپ بھی کچھ بتائیں نا, آپ بھی اس لیے یہاں پہ آئے کچھ بتانے کے لیے. تو 3 آیات میں نے بتائی ہیں, ان کا رد کریں. اچھا میرا وقت ہے, مطلب ایک سیکنڈ ٹھہرے نا پلیز, میرا وقت ہے, میں آپ سے آیت پوچھ رہا ہوں تاکہ میں آیت کا جواب دے سکوں. ذلی بروزی نبوت کو ختم کرنے والی قرآن کی کون سی آیت ہے, میں تاکہ اس کا جواب دوں. آپ میں نے جواب مانگا ہے 3 آیات کا جو میں نے پیش کی ہیں. آپ ایک کا بھی رد کر دیں, چلے آپ 3 کا نہ کریں, ایک کا کر دیں, جس کا آپ چاہیں کر دیں. 3 آیات ہے, 3 میں سے جس کا آپ چاہیں پہلے کر دیں, جس کا چاہیں دوسری نمبر پہ کر دیں, جس کا چاہیں آخر پہ کر دیں. بس بس ٹھیک ہو گیا, بس ٹھیک ہو گیا نا. وہ رد کرنے, دیکھیں یہ آپ نے باتیں اپنی ٹرن میں کرنی ہوتی ہیں, آپ کرتے بھی رہتے ہیں. میں آپ سے بٹ صاحب ایک سوال پوچھ رہا ہوں آخری مرتبہ, انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ایک آخری مرتبہ ہے. بٹ صاحب آپ نے کہا کہ نبوت کا نیا سلسلہ جس کو ذلی اور بروزی نبوت کہتے ہیں وہ مرزا غلام قادیانی سے شروع ہوا اور مرزا غلام قادیانی پہ ختم ہو گیا. آپ نے کہا کہ اس کے شروع ہونے کی جو دلیل ہے وہ سورہ نساء کی آیت ہے, ٹھیک ہو گیا, کہ اطاعت سے نبی بنتے ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے سے کی بتا دینا کہ اس کو ختم کرنے کی دلیل کون سی آیت ہے, وہ بتائیں پلیز. جی میں نے کب کہا کہ ختم ہو گیا؟ میں نے کہا قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہنا, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں مرزا صاحب کے ساتھ, اور ان کی کتابوں میں وہ وعدے درج چلے ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, ہیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, بس ٹھیک ہو گیا. لیکن جناب ابھی اس قدر اس چیز کے اوپر جو ہے اس کو پریس کرنے کا مقصد تھا آپ کے سامنے اس بات کو لانا, دعویٰ کر دیا گیا. اب دیکھیں جب تک دعوے کے اوپر دلیل نہ دی جائے تو یہ کہتے رہے کہ رد کرو رد کرو رد کرو. دعویٰ کیا کیا گیا, اور یہ دعویٰ بٹ صاحب نے کو اپنے پاس سے نہیں کر دیا, یہ جماعت کا عقیدہ بٹ صاحب نے بیان کیا. ابھی انہوں نے پچھلی ٹرن میں اس سے بالکل مکر نہیں کہتا میں, انہوں نے اس کو واپس لینے کی کوشش کی لیکن وہ واپس لے نہیں پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس حوالے موجود. بٹ صاحب نے کہا تھا کہ نبوت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے جس کو ذلی بروزی نبوت کہتے ہیں, اور اس سلسلے کے آخری نبی مرزا غلام قادیانی ہے. میں نے یہ کہا بٹ صاحب سے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ اس سلسلے کے آخری نبی مرزا غلام قادیانی ہے, وہ آیت کوٹ کریں. اب آپ سب جانتے ہیں کتنی مرتبہ مطلب ہم نے ان کو موقع دیا, نہیں کوٹ کی, تو یہ بات اسٹیبلش کرنے کے لیے تھا کہ یہ ایک بے بنیاد بات کر دی گئی ہے, اس کی قرآن میں کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. لیکن اب آ جاتے ہیں جو بٹ فائل پیش کی ہے, اب ان کو انشاءاللہ ہم ایڈریس کر دیتے ہیں, لیکن ریکارڈ کے طور پہ آپ لوگ اس بات کو اپنے سامنے رکھیں. ابھی تک 2 باتیں اسٹیبلش ہوئی ہیں. پہلی بات کیا اسٹیبلش ہوئی ہے, مرزا غلام قادیانی, عظیم بٹ, محمد امتیاز اور سارے مسلمان ایک بات پہ متفق ہیں. وہ کیا بات ہے جی, کہ نبوت کا جو سلسلہ جس کو یہ کہتے ہیں مستقل نبوت, حقیقی نبوت, براہ راست نبوت, جو کہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آگے ختم ہو گیا, اس پہ مہر لگ گئی ہے. اب یہ جو مہر جب لگ گئی, ہمارا عقیدہ یہی ہے, یہ مکمل ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ اگلی بات ایڈ کرتے ہیں, وہ ایڈ والی بات ہے جو کہ تمام تنازع کا باعث ہے. وہ کیا بات ہے جو بٹ صاحب نے کہا کہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا. اب پہلی بات تو ہے کہ سلسلے کے اندر تو کئی لوگ ہوتے ہیں نا, یہ سلسلہ شروع بھی مرزا غلام قادیانی سے کرتے ہیں, ختم بھی اس پہ کرتے ہیں, اس کو ہم سلسلہ کہہ ہی نہیں سکتے ٹیکنیکلی. نمبر 1. نمبر 2, اس کے ختم ہونے اور اس کے شروع ہونے اور ختم ہونے پہ بٹ صاحب نے کوئی دلیل پیش نہیں کی ہے, کیونکہ جب تک دونوں باتیں ہمارے سامنے نہیں آئیں گی نا تب تک اس کا جواب کیا دیا جائے گا. ایک نیا سلسلہ شروع ہونا اور اس کا ختم ہونا, میں ختم ہونے کے بارے میں دلیل مانگ رہا ہوں, آپ سب میری بات کو سمجھ رہے ہیں. جب دونوں باتیں میرے سامنے آئیں گی تب اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. تو بٹ صاحب نے بے بنیاد دعویٰ کیا, اگر دلیل دیتے اس کو میں ایڈریس بھی کر دیتا. اب آتے ہیں جناب سورہ فاتحہ کی روشنی میں. اب بٹ صاحب یہ بتائیں کہ کیا مرزا غلام قادیانی جو تھے وہ اطاعت سے نبی بنے تھے؟ جی بتائیں جناب ذرا. ہاں جی اطاعت سے بنے تھے, اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انہیں نبی کہا ہے, رسول کہا ہے. ٹھیک ہو گیا, اب ذرا ٹھیک ہو گیا. میں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ 3 آیات رکھی ہیں, آپ ان کا رد کر دیں کہ یہاں سے نبوت جاری نہیں ہوتی, ایک سے بھی رد کر دیں. جی امتیاز صاحب. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, بٹ صاحب نے کہا کہ سورہ فاتحہ, اب یہ نا سب لوگ سنیں جو بٹ صاحب کے 3 دلائل ہیں. بٹ صاحب نے ایک تو آیت کوٹ کی سورہ احزاب کی, اس کا آپ سب کے سامنے بتا دیا گیا ہے. بٹ صاحب نے اس کا اقرار کر لیا ہے کہ نبوت, مستقل نبوت پہ مہر لگانے والی اور مستقل نبوت کو ختم کرنے والی یہ آیت ہے. تو جب وہ آیت ختم نبوت کے بارے میں ہے تو بٹ صاحب کو تو وہ آیت کوٹ کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا, لیکن انہوں نے کوٹ کر دی. ہم ان کے آنے کا بھی احترام کرتے ہیں. بہرحال یہ تو اس آیت کے بارے میں بات ہو گئی. اس آیت کا جواب صرف اس صورت میں اب دوبارہ میں دوں گا اگر بٹ صاحب کہیں کہ مستقل نبوتوں پہ مہر نہیں لگی, مستقل نبوتوں کا دروازہ بند نہیں ہوا, پھر جواب میرے ذمہ ہے. یہ آپ سب لوگ اس بات کو سمجھیں. آگے اس کے بعد آیت کوٹ کی ہے سورہ نساء کی. وہ کیا آیت ہے جی, اس کا خلاصہ یہ ہے, بٹ صاحب نے کہا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ چاروں میں سے ایک چیز بنے گا, نبی, صدیق اور شہید اور صالح. اچھا, اب میں نے بٹ صاحب سے سوال کیا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کی جو نبوت ہے وہ اس آیت سے اطاعت کر کے بنی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں وہ اطاعت سے بنے ہیں. سب نے سنی بات. اب مرزا غلام قادیانی اور بٹ صاحب کا اختلاف ہے. حقیقت الوحی روحانی خزائن والیوم نمبر 22 پیج نمبر 70, سب لوگ سنے بات کو جناب. خدا تعالیٰ نے مجھے اس تیسرے درجہ میں داخل کر کے وہ نعمت بخشی ہے جو میری کوشش سے نہیں بلکہ شکم مادر میں مجھے عطا کی گئی ہے. شکم مادر کہتے ہیں ماں کے پیٹ. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ مجھے جو یہ نبوت کا انعام ملا ہے ماں کے پیٹ میں ملا ہے. بٹ ہمیں بتاتے ہیں جناب کہ وہ ان کو اطاعت سے ملا ہے. یہ ذرا اس کو آپ نے حل کرنا اپنی باری میں آ کے. اچھا, اس کے بعد یہ سورہ فاتحہ کی آیت کوٹ کر کے یہ بٹ صاحب کو غلط فہمی یہ تھی کہ اس آیت سے نبی بننا مراد ہے. روحانی خزائن والیوم نمبر 20 پیج نمبر 365, سب لوگ سونے بات توجہ سے حوالہ بھی نوٹ کریں.
सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, मैं बकायदा अपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस आयत का खुलासा ये है, ये कौन कह रहे हैं? मिर्जा गुलाम कादियानी, जो कि जमात अहमदिया के हकम और अदल है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इस आयत का खुलासा ये है कि जिस शख्स को ये मर्तबा और इनाम मिला महज फजल से मिला, ना कि किसी अमल का अजर, यानी इताअत करना एक अमल है। मेरी बात पे गौर करें, पहले हवाले में मिर्जा साहब ने कहा कि मैं तो माँ के पेट में नबी बनाऊं, और दूसरे हवाले में वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये किसी अमल का अजर नहीं होती जो नबूवत का इनाम है। यही आयत वो बता रहे हैं जो भट्ट साहब ने कोट की है। तो भट्ट साहब पहले आप ना इस तजाद को हल किया करें। अच्छा, उसके बाद फिर इसी आयत का और जवाब भी सुन लें। मेरे साहब ने फरमाया है यहाँ पे रूहानी खजाइन वॉल्यूम नंबर 5 पेज नंबर 612, जरा सुने सब लोग। अल्लाह ताला ने हिदायत की थी कि तुम 5 वक्ता नमाजों में ये दुआ पढ़ा करो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। वही आज भट्ट साहब ने कोट की है। ए हमारे खुदा, अपने मुनअमलही बंदों की हमें राह दिखला, नबी, सिद्दीक, शहीद और सुलहा। आगे सुने सब, बड़ी अहम बात आ रही है जनाब। इसका खुलासा ये था कि इन चारों ग्रोहों में से जिसका जमाना तुम पाओ, इसके साया सोबत में आ जाओ। और भट्ट साहब कह रहे हैं कि ये बन जाओ, मिर्जा साहब कह रहे हैं कि इनकी साया सोबत में आ जाओ। आखिरी वाला पढ़ता हूं इसके ऊपर। मिर्जा गुलाम कादियानी ने जनाब हमामतुल बुशरा के अंदर ये बात लिखी है कि ये जो है ना कि मुनअम अलैहिम, जो इनाम पा के नबी बनेगा, वो उसने कहा कि मैं सिर्फ एक ही था जो बनना है, एक ही है, ठीक है। लेकिन वो बात क्योंकि भट्ट साहब ने उसको दलील दी नहीं है, उधर मैं गया नहीं हूं। अभी पूरी बात में मैंने एक ही बात सिर्फ की है। भट्ट साहब, मिर्जा गुलाम कादियानी, एक और हवाला सुन ले जरा, रूहानी खजाइन वॉल्यूम नंबर 7 पेज 301। मिर्जा साहब कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो मुहद्दस होना है, जो कि मिर्जा साहब का दावा था, वो कहते हैं कि ये मोहब्बत है, ये एक हिबा की जाती है, ये तोहफा है, मुजर्रदन, मुकम्मल तौर पे हर एतबार से एक तोहफा है, और ये किसी भी अमल से नहीं मिलती। कहां पे लिखा है? हमामतुल बुशरा वॉल्यूम नंबर 7 पेज 301। सारी बात का लुबेलवाब क्या बना? भट्ट साहब कह रहे हैं कि सूरतुल फातिहा और सूरह निसा में जो इनाम का जिक्र है, इससे नबी बनेगा। तो मैंने 2 पॉइंट उठाए हैं। पॉइंट नंबर 1, मिर्जा साहब कहते हैं कि मैं तो नबी बना, मैं तो माँ के पेट में नबी था, तो भट्ट साहब की बात गलत होगी। दूसरी बात कि इताअत करना एक अमल है, और मिर्जा साहब कह रहे हैं कि अमल करने के अजर के तौर पे नबी नहीं बन सकता। जी भट्ट साहब। जी जनाब, आपने ये बात बतानी थी कि नंबरों के लिहाज से आखिरी नंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसकी दलाइल देने थे। आप फिर मिर्जा साहब पर आ गए। मिर्जा साहब ने ये लिखा है कि सिर्फ महज अमल से कोई नबी नहीं बन सकता, और यही मैंने कहा था कि अल्लाह ताला जिसे चाहे जब कोई अताअत करे तो जिसे चाहे बतौर इनाम, वहां पे इनाम का लफ्ज है, ये नहीं कि आप अमल करें तो आपका हक बन गया। एक है ना, आपने एक अमल किया तो आपका हक हो गया। वहां पे ये है कि अल्लाह ताला इनाम के तौर पर जिसे चाहे इन चारों में से कुछ बना दे, ना बनाए तो ना बनाए, उसकी मर्जी है। लेकिन उसने यहाँ पे ये नहीं कहा कि ये जो नबूवत का जो है, क्या कहते हैं, नबी होना है, ये अब जो खारिज इम्कान है, अब नबी कोई नहीं बनेगा। वहां पे तो अल्लाह ताला कह रहा है कि चाहूं तो बतौर इनाम पे नबी भी बना दो, सिद्दीक भी बना दो। तो ये बात मैंने की और यही मिर्जा साहब कर रहे हैं। आपने ये दलील देनी है कि यहाँ से जो है वो नबूवत जारी नहीं होती। या तो ये दलील दे, या ये दलील दें कि नंबरों के लिहाज से नबी की आखिरी नबी है, खातमुन नबीयीन की वो दलील दें, और या आप सूरह फातिहा आखिरी आयत से ये नतीजा निकाला है कि यहाँ पे अल्लाह ताला सराहतन ये कह रहा है कि अगर ये हालात पैदा हो गए तो फिर तुम्हारे लिए भी वैसा ही इलाज होगा जैसे उनके लिए मसीह आया था, तुम्हारे लिए भी इस तरह का एक वजूद आएगा, क्योंकि मसीह नबी था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नबी कहा है। अल्लाह ताला यहाँ पे यही बता रहा है कि फिर नबी आएगा जैसे उधर अंबिया आते थे। तो आप इनको रद्द करें। आप मिर्जा साहब की तरह, मैंने कहा कितने हवालों के आपको जवाब दे चुका हूँ, आप अब शाम भी 2 घंटे भी लगा देंगे तो कुछ नहीं निकलना। शुक्रिया जी, करें बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ जो भट्ट साहब तासुर दे रहे थे कि मैंने 3 आयतें कोट की हैं। मैंने सूरह अहज़ाब के बारे में पहले बात कर दी है, उसको रिपीट नहीं करूंगा कि वो भट्ट साहब ने कहा कि वो तो मुस्तकिल नबूवतों पे मोहर लगाने वाली और खत्म करने वाली आयत है। तो जब वो आयत खत्म नबूवत की है तो उससे इलाही नबूवत साबित करना, ये इंसान को सोचे बंदा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। दोनों बातें थोड़ी एक से निकलती हैं। अच्छा, उसके बाद रहेगी 2 आयतें पीछे। सूरह फातिहा की आयत में भट्ट साहब ने कहा कि अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें जो है इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता दिखा, और फिर भट्ट साहब ने कहा कि वो इनाम याफ्ता लोग इन चारों में से कोई एक बनेगा। मैंने उसके ऊपर भट्ट साहब आपको, अच्छा, आप भट्ट साहब कहते हैं कि मिर्जा साहब के हवाले पेश करते हैं। अब देखिए जरा, सब लोग सुने कि ऐसा क्यों होता है, और भट्ट साहब आपको हक हासिल है, अगर आप हवाला मांगे मैं आपको हवाला दे दूंगा। मिर्जा गुलाम कादियानी जमात अहमदिया के हकम और अदल है, यानी उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने, मिर्जा साहब ने कहा कि मैं बताऊंगा कुरान की किस आयत का क्या मतलब है, मैं बताऊंगा कौन सी हदीस सही है कौन सी नहीं है, मैंने बताना है किस हदीस का मतलब क्या है। तो भट्ट साहिब ये वजह है उसको कोट करने की, आपको समझाने के लिए कि आपके हकम और अदल वो हैं, ठीक है, ये वजह होती है कोट करने। अब देखिए जरा, मिर्जा गुलाम कादियानी कह रहे हैं कि उनको नबूवत माँ के पेट में मिली है। अब सब लोग इस बात पे गौर करें, माँ के पेट में उन्होंने कौन सी इताअत की थी। सब लोग इस बात पे खुदा नुक्ते को समझा करें कि माँ के पेट में, या भट्ट साहब कह दें कि जब मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहा कि मुझे नबूवत माँ के पेट में मिली है तो उनसे गलती होगी, फिर मैं इंशाल्लाह उस बात को नहीं दोबारा करूंगा। भट्ट साहब, आपने बताना है कि वो कौन सी इताअत थी जो माँ के पेट में मिर्जा गुलाम कादियानी साहब ने की और उनको नबी बना दिया गया, ये बताइएगा। क्योंकि माँ के पेट में मिलना और इताअत से नबी बनना, ये दोनों बातें आपस में मुतसादम है, ये दोनों वक्त ठीक नहीं हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद अगली बात, आपने कहा जी कि
آپ نے ایک بڑی عجیب بات کر دی. آپ نے کہا کہ بھئی اطاعت کرو, اللہ کی مرضی ہے, نبی بنائے یا نہ بنائے. یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جب اطاعت ہوگی تو نبی بنایا جائے گا. جب میں نے آپ سے کہا کہ پھر اس کا مطلب ابھی آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی مرضی ہے, نبی بنائے یا نہ بنائے. اب یہاں پہ میں نقطہ واضح کروں. مرزا غلام قادیانی کا حوالہ سب لوگ سنیں, بٹ صاحب حوالہ مانگے میں آپ کو دے بھی دوں گا. مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ ابو بکر و عمر, سب لوگ سنیں بات کو, ابو بکر و عمر اللہ ان دونوں سے راضی ہو اور سب صحابہ سے راضی ہو, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا کے جو انہوں نے اطاعت کر دی ہے نا, اب قیامت تک وہ درجہ کوئی نہیں پا سکتا. یہ مرزا غلام قادیانی کا حوالہ پڑھ رہا بٹ صاحب کہ قیامت تک کوئی بندہ وہ درجہ نہیں پا سکتا جو ابو بکر عمر کا ہے. یہ مرزا غلام قادیانی آپ کے حکم اور عدل کا فتویٰ ہے. اب سب جانتے ہیں ابو بکر عمر باوجود اپنے بہت عظیم انسان اور عظیم صحابی ہونے کے دونوں میں سے کوئی بھی نبی نہیں ہے. یہ بات کو آپ ایڈریس کریں. تو صرف آپ نے دو باتوں کو ایڈریس کرنا ہے بٹ صاحب کیوں کرنا ہے کہ آپ کا حکم اور عدل آپ کے راستے میں کھڑا ہو گیا ہے. مرزا غلام قادیانی وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں ماں کے پیٹ میں نبی بنا, آپ کہتے ہیں اطاعت سے نبی بنا. یہ پہلا نقطہ آپ نے ایڈریس کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے حکم اور عدل کہہ رہے ہیں کہ نبوت جو ہے وہ عمل کرنے اطاعت کرنے سے ملتی نہیں ہے. اور اس کے بعد میں نے آپ کو جو اہم حوالہ پیش کیا, میرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر و عمر نے جو اطاعت کر دی, جو درجے پا لیے, اب وہ قیامت تک کسی کو نہیں ملنے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کے جو درجات ہیں وہ شہید ہونے والے شہداء میں سے ہیں اور وہ صدیقین میں سے ہیں, وہ نبیوں میں سے نہیں ہیں. اور میرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ درجہ اب ان کے درجے کو کوئی نہیں پہنچے گا. بٹ صاحب ان کے درجے کو کوئی نہیں پہنچے گا. یہ دو باتیں ایڈریس کریں خدا را, ماں کے پیٹ میں نبی بننا اور ابو بکر عمر کے درجے کو کوئی نہیں پہنچا. پلیز بات کریں جناب. جی امتیاز صاحب, آپ ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے آپ نے شروع میں مرزا صاحب کے ان حوالوں کے ساتھ کیا تھا کہ اب نبوت ختم ہو گئی, کچھ نہیں آئے گا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آخری پیدا ہونے والے نبی. جو بھی اپنے حوالے پیش کیا, آپ دوسری باتوں کی طرف آ گئے ہیں. آپ غلط بیان کر رہے ہیں. انہوں نے یہی کہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ صرف محض عمل سے نبوت نہیں مل سکتی. اور سورہ نساء 69 میں یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انعام کے طور پہ چاہے تو اسے صدیق بنا دے, شہید بنا دے. 4 درجے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں, کوئی ایک تو نہیں کیا. اللہ چاہے تو نبی بنا دے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کا کوئی حق نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ چاہے تو کرے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں کہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں کرتا ہوں. یہ تو حق آپ بھی نہیں کہہ سکتے میں نے یہ کیا تو میرا حق بن گیا. اللہ تعالیٰ قبول کرے, آپ کی قربانی قبول کرے, نہ کرے تو نہ کرے, اس پہ آپ کوئی حق تھوڑی جتا سکتے ہیں. اور مرزا صاحب کی ساری کتابیں جو ہیں یہ بات بیان کریں جو میں کہہ رہا ہوں, تمام کتابیں یہی بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ کو کہے کہ میرا حق ہے. کسی انسان کا حق کس سے نہیں بن جاتا. آپ جو ہے وہ آپ نے پھر کہا سورہ احزاب آیت 40 میں نے بیان کر دی. بھائی کہاں پہ بیان کر دی ہے؟ میں نے بیان کیا کہ وہ آیت کوئی اور نتیجہ نکل ہی نہیں دیتی. آپ نکال کے دکھا دیں کہ اور نتیجہ نکلتا ہے. تو آپ اس طرح نہیں اپنے آپ کو ان آیات سے علیحدہ کر سکتی. میں نے بیان کر دیا, کہاں کوئی دلیل آپ نے نہیں دی. آپ کہیں جی بٹ صاحب یہاں سے نبی کی نمبروں کے لحاظ سے آخری نبی ثابت ہوتے ہیں اور اس طرح ہوتے ہیں. آپ وہ دلیل دیں. شکریہ. لیکن آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بٹ صاحب ابھی نا آپ نے نا ابھی چونکہ ہر دفعہ مجھے ایک ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے ایک بات اٹھانے کے بعد. بٹ صاحب خدا را 2 چیزیں نوٹ کریں, آپ بالکل اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے. مرزا غلام قادیانی کہہ رہے ہیں کہ ان کو نبوت ماں کے پیٹ میں ملی ہے. ماں کے پیٹ میں تو کوئی اطاعت نہیں کی تھی, آپ کو پتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اطاعت سے ملی ہے. اس کو حل کریں, نمبر 1. نمبر 2, اب سن لیں حوالے کے ساتھ بات کو. ملفوظات ایڈیشن پیج نمبر 298, یہ حوالہ سب لوگ نوٹ کریں. یہ حوالہ اس سارے مقدمے کے اندر ایک کی حیثیت رکھتا ہے. میرے صاحب کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ کافی فخر ہے کہ میں ان لوگوں کا مداح خاک پاک ہوں. میرے صاحب کہتے ہیں کہ میرے لیے فخر کی بات کافی ہے کہ میں ان لوگوں کے قدموں کی خاک ہوں. کن لوگوں کے؟ جو جزوی فضیلت اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشی, وہ قیامت تک کوئی شخص نہیں پا سکتا. سب لوگ سن رہے ہیں نا. میرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں, میں ان کے قدموں کی خاک ہوں اور ان کو جو درجے جو فضیلتیں مل گئی ہیں اب وہ قیامت تک کسی کو نہیں ملنی. آگے کہتے ہیں کب دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوں اور پھر کسی کو ایسی خدمت کا موقع جناب شیخین علیہ السلام, یعنی وہ ابو بکر عمر کے حوالے سے ان کو شیخین کہتے ہیں, دو شیوخ یعنی ابو بکر اور عمر. بٹ صاحب ابھی میں اپنے وقت میں سے آپ کو 1 منٹ دینے لگا ہوں تاکہ ہم بات کو نا اچھے انداز میں لے کے چلے, بات سمجھ سب کو آئے. مرزا صاحب کہتے ہیں میں ماں کے پیٹ میں نبی بنا, آپ کہتے ہیں اطاعت سے بنا. مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کی جو فضیلت ہے نا وہ اب قیامت تک کسی کو نہیں ملنی. اور ہم جانتے ہیں کہ ابو بکر عمر دونوں میں سے کوئی بھی نبی نہیں تھا. اس کا جواب. جی امتیاز صاحب, آپ بار بار آپ یہ کر رہے ہیں کہ حوالے غلط پیش کر رہے ہیں, کاٹ کے پیش کر رہے ہیں, غلط تشریحات کر رہے ہیں. میں نے جب ایک غلطی کے مطالعے سے پڑھ کے سنایا, اس میں کیا لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل منبع ہے اور ان کی روشنی مجھ تک پہنچی ہے, میری اپنی نہیں. بتایا تو تھا آپ کو ان کا جو درجہ ہے. آپ اب ایسا کریں, آپ نے نمبروں کے لحاظ سے ابھی تک ایک دلیل بھی نہیں دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمبروں کے لحاظ سے آخری نبی ہے. برائے مہربانی 2 گھنٹے 40 منٹ ہو گئے, ایک دلیل میں مانگ رہا ہوں کہ نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونے کی دلیل دے دے تاکہ 20 منٹ میں شاید آپ دے سکیں. دے دیں مہربانی. شکریہ. جی جناب شکریہ. اچھا اب سب لوگ سمجھے کس سیگمنٹ کے اندر ہم بات کر رہے ہیں. اس وقت بٹ صاحب کی جو 3 آیتیں ان پہ بات ہو رہی ہے, اور بٹ صاحب کی ان 3 میں سے جو آیت تھی خاتم النبیین والی, میں بار بار جو کہہ چکا ہوں اس کو سب لوگ سن لیں. اچھا باقی رہ گی 2 آیتیں, سورۃ فاتحہ کی آیت, سورۃ نساء کی آیت. میں اس کا جواب دے رہا ہوں اور بٹ صاحب کو چونکہ جواب سمجھ آ رہا ہے, اب یہ افسوس کی بات, اور سننے والوں کو بھی سمجھ آ رہا ہے. وہ کیا ہے؟
مرزا غلام قادیانی کہہ رہے ہیں میں مجھے نبوت ماں کے پیٹ میں ملی ہے، بٹ صاحب کہتے ہیں اطاعت سے نبوت ملتی ہے، ان کو ملی ہے. یہ ہے وہ بات جو جہاں پہ یہ آپ کی دلیل بٹ صاحب ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ابو بکر و عمر کے قدموں کی خاک ہوں اور جو درجہ ان کو مل گیا قیامت تک کسی کو نہیں مل سکتا. اور آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر و عمر جو ہے جو آپ 4 درجے بیان کرتے ہیں نا، نبی، صدیق، شہید اور صالح، اس میں سے آخری 3 درجوں میں ہے. نبی دونوں میں سے کوئی بھی نبی نہیں ہے. بٹ صاحب مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب جو ابو بکر و عمر والا درجہ ہے نا وہ قیامت تک کسی کو نہیں ملنا، قیامت تک کی اس پہ قید لگا دی ہے اور آپ کیا نبی بنیں گے. میں نے آپ کو آپ کے سوال کا بٹ صاحب جواب دیا. خدا را اپنے اسکرپٹ سے باہر آ کے اس بات کو سمجھا کریں. تو دوبارہ میں اسی بات پہ آ جاتا ہوں کہ آپ نے بتانا ہے کہ کیا مرزا غلام قادیانی ماں کے پیٹ میں نبی بنے یا نہیں بنے. اور نمبر 2، کیا جب مرزا غلام قادیانی نے یہ کہا کہ وہ ابو بکر و عمر کے قدموں کی خاک ہیں اور جو فضیلت ان کو حاصل ہے وہ قیامت تک کسی کو نہیں مل سکتی، یہ بیان مرزا غلام قادیانی کا جو تھا وہ سچ بول رہے تھے یا غلط بیانی کر رہے تھے؟ پلیز بتائیں. امتیاز صاحب، آپ نے ایک بھی دلیل ابھی تک نہیں دی کہ نمبروں کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ نے نہ خاتم النبیین والی آیت جو کہ آپ ہر جگہ پہ پیش کرتے ہیں، ہر چوکے اپنا کونے پہ پاکستان میں آپ لوگوں نے لگائی ہوتی ہے، آپ لوگ پڑھاتے ہیں یونیورسٹیوں میں کہ اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمبروں کے لحاظ سے آخری نبی ثابت ہوتے ہیں. جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو پھر آپ بات نہیں کرتے. اس آیت پہ دلیل دیں. مجھے عقیدہ نہیں، جب قرآن کریم کہتا ہے کہ سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ، قرآن کریم نے عقیدہ نہیں مانگا. عقائد تو یہود کے بھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہے، ان کا بھی اتحاد ہے 3000 سالوں سے، تمام کا تمام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں ہے. تو اتحاد بذات خود جو ہے وہ کوئی دلیل نہیں ہوتی، عقیدہ بذات خود کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن کریم نے کبھی بھی عقیدہ نہیں مانگا، کیونکہ پتہ ہے قرآن کریم کو، اللہ کو پتہ ہے کہ اگر عقیدہ کو بطور دلیل مان لیا جائے گا تو پھر لوگوں کے غلط عقائد بھی ہیں، پھر ان کو بھی دلیل ماننا چاہیے. تو آپ دلیل دیں، مجھے سامنے اپنے عقیدہ پیش نہ کریں، عقائد پیش نہ کریں. میں پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ دلیل دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نمبروں کے لحاظ سے آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین والی آیت سے ثابت کریں. یہ نہیں کہ میں نے بات کر دی، بات نہیں، دلیل دیں، سمجھائیں کہ کیسے ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ بتائیں کہ سورہ نساء اگر یہ نہیں کہہ رہی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو اور کیا کہہ رہی ہے؟ سورہ فاتحہ کی آخری آیت جو ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی طرح نہ بنانا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، اگر وہ یہ نہیں کہہ رہی، اگر مماثلت نہیں قائم کر رہی دوسری امتوں کے ساتھ کہ اگر ہو گیا تو پھر اس وہی راج کیا جائے گا، اسی طرح کا ایک مسیح آئے گا آپ کی طرف بھی. اور خاتم النبیین والی آیت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے وہ آئے گا. اگر یہ نتیجہ نہیں نکلتا تو سورہ فاتحہ کی آخری آیت جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ برائے مہربانی سمجھائیں تاکہ کوئی نتیجہ نکلے آج کی گفتگو کا. شکریہ. بٹ صاحب یہ بتائیں کہ مرزا غلام، میں آپ کو دیتا ہوں 30 سیکنڈ اپنے ٹائم میں سے، مجھے بتا دیں بس یہ بات، مرزا غلام قادیانی ماں کے پیٹ میں نبی بنے یا اطاعت سے بنے؟ بٹ صاحب اپنا جی مائک جی، انمیوٹ آپ کریں. بہت عرصے سے یہ کر رہے ہیں، کئی گھنٹوں سے یہ کر رہی ہے. میں 20 سیکنڈ دیتا ہوں، میں 10 سیکنڈ دیتا ہوں. میں نے آپ کو 10 منٹ دیے، 15 منٹ دیتا ہوں آپ کو. چلے آپ سارا ٹائم لے لیں، مجھے آخری نبی نمبروں کے لحاظ سے ہونے کی دلیل دے دیں، ایک دلیل دے دیں بس. بہت دفعہ مانگ چکا ہوں. اچھا اچھا بٹ صاحب دیکھیں، یہ نا یہ کوئی کسی کو تانا نہیں ہوتا. جب دو لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں نا تو ایک دوسرے کی بھائی بات کو سمجھنا ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں نے بات سمجھنی ہے نا. میں اتنی دیر سے ایک بات کر رہا ہوں، آپ ہر دفعہ اپنا مائک انمیوٹ کرتے ہیں، بولتے ہیں اور بات سے بالکل سائڈ سٹیپ کر کے نکل جاتے ہیں اس کو کترا کے. بٹ صاحب بس یہ بتا دیں کہ مرزا غلام قادیانی نے جب کہا کہ میں ماں کے پیٹ میں نبی بناؤں، انہوں نے سچ کہا تھا غلط کہا تھا؟ انہوں نے جو بھی لکھا ہے، جو بھی کہا ہے، قرآن کے مطابق کہا ہے. اگر مرزا صاحب پہ آپ نے سپیس کرنی ہے تو کل کر لیں، صرف مرزا صاحب کے حوالے لے کے آ جائیں. ٹھیک ہے، آپ کو جواب ملے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا میں آپ سے آیت پہ آیت مانگوں، میں اپنی آیات پیش کروں، آپ ایک حوالہ، دوسرا حوالہ، تیسرا حوالہ، چوتھا حوالہ، 100 حوالے، 200 حوالے، 300 حوالے. چلے ٹھیک ہاں ہے، جی، چلے آپ ٹھیک اتنے وقت میں 5 منٹ میں ہے. حوالہ کھول، میری میری بات بھائی سنیں میں نا، بات کر یہ اچھا 5 منٹ میں حوالہ کھول کے اس کے دے کے اس کی 2-3 لائنیں آگے پیچھے پڑھ کے ٹھیک جواب نہیں دے سکتے. میں نے بہت سارے حوالوں کے جواب دے دیا آپ کو. ٹھیک ہے، اب آپ ٹھیک ہے نمبروں کے بہت لحاظ شکریہ. سے آخری ہونے کی دلیل دینی ہے. 15 منٹ اب میں نے بات نہیں کرنی، 15 منٹ آپ کے ہیں. آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھنا، اگر جواب دینا تو دے، نہیں دینا تو نہ دے، ختم کرتے ہیں. 15 منٹ آپ کے ہیں. میں نے اب آپ سے کوئی اور دلیل نہیں بٹ صاحب مانگنی، میں ایسے دینی ہے تو دے ایسے دے. کیسے کر معذرت. بٹ چلیں جی بٹ صاحب ایسے ناراض نہ ہوں، دیکھیں ہم آپ سے بات بھی کریں گے اور آپ کو موقع بھی دیں گے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کو موقع نہ دیا جائے. اچھا دیکھیں ذرا، لیکن آپ سننے والوں کے لیے اب اس سیکنڈ سیگمنٹ کو ہم ریپ اپ کر دیتے ہیں. بٹ صاحب مسلسل یہ بات کرتے ہیں لوگوں کے سامنے جا کے کہ سورۃ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے انعام یافتہ لوگوں کا رستہ مانگتے ہیں، اور سورۃ نساء یہ بتاتی ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبی، صدیق، شہید اور صالح، لہٰذا ان میں سے ایک بنیں گے اطاعت سے. تو میں نے اس کے 2 جواب دیے ہیں. پہلا جواب میں نے کیا دیا کہ مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں کہ مجھے نبوت ماں کے پیٹ میں ملی ہے، اطاعت والی بات ادھر ہی ختم ہوگی. دوسرا میں نے جواب کیا دیا، مرزا ابھی اگر تو لوگ غور کریں تو یہ جواب بالکل اسے کہتے ہیں انڈر کٹنگ ڈیفیٹ، اسے کہتے ہیں آرگومنٹ کی دنیا میں. وہ کیا ہے؟ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ ابو بکر و عمر کا جو درجہ ہے نا، اللہ ان دونوں سے راضی ہوں، ان کا جو درجہ ہے نا وہ قیامت تک اب کسی کو نہیں، قیامت تک کسی کو نہیں ملنا. ابو بکر و عمر والا درجہ بھی قیامت تک کسی کو نہیں ملنا. بٹ صاحب نبی بنا رہے ہیں اور مرزا غلام قادیانی جو آپ کے حکم و عدل آپ کو یہ بتا رہے ہیں، تو یہ آپ کی ان ساری باتوں کا ہو گیا جواب. ابھی جناب نا ذرا اب چونکہ لوگ بھی ایسے کرنا چاہتے ہیں، اب بٹ صاحب نے چونکہ مجھے کہا کہ میں آپ کو 15 منٹ دیتا ہوں، میں انشاءاللہ 15 منٹ میں نے کیا کرنے ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی مطلب باتیں. اب دیکھیں ذرا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ اللہ نے قرآن نازل کیا، میں آپ کے سامنے ایک فرمان پڑھنے چلا ہوں. اگر اس فرمان میں کسی کو کوئی ابہام رہ جائے مجھ سے آ کے پوچھیے گا Q&A کے دوران. اگر بٹ صاحب کو ابہام رہ جائے تو بٹ صاحب مجھ سے پوچھیے گا.
ذرا سن لیں فرمان نبوی کیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 3455 3455 3455. اچھا جی, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو ہدایت دینے کے لیے اللہ نبی مبعوث فرماتے تھے. جب ایک نبی فوت ہوتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی لے لیتا. آگے فرمایا, سب لوگ سنیں فرمان نبوی کو, کوئی نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, ہاں مگر میرے بعد خلفاء ہوں گے جو بڑی تعداد میں ہوں. اب یہ ایک ایسا حوالہ ہے جو اس ساری بات کو نا ہمارے حل کر دیتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مرزا غلام قادیانی نے ساری زندگی آپس میں کمپیئر کیا دو چیزوں کو, سلسلہ موسوی یعنی بنی اسرائیل کے معاملات کو, اور سلسلہ محمدی یعنی اس امت کے معاملات کو. اب اس امت کے اندر اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے درمیان, سورہ نساء کی آیت کا مفہوم ہے, اگر تمہارے درمیان کوئی جھگڑا, کوئی تنازع, کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے تو اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو, اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر جو ہے نا تم آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہو. یہ سورہ نساء میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ حکم اور عدل کن کو بنا لو, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو. اب سن لیں ذرا, وہ میں بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر کیا ہوتا تھا, نبی کے بعد نبی رہتے تھے, اور فرما دیا کہ میرے بعد اب کوئی نبی اس امت میں نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ خلفاء, اب دیکھیں خلفاء کو کمپیئر کیا جا رہا ہے نبیوں کے, پہلے نبی تھے وہ نہیں, اب خلفاء ہوں گے. اگر آپ غور کریں یہ بالکل وہی بات ہے جو میں نے آپ کو مرزا غلام قادیانی مرنے سے 9 دن پہلے کی, 17 مئی 1908 کو. کیا کہا اس نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی کا اور جو نبوت کا سلسلہ شروع کیا آدم علیہ السلام سے, اس کو اللہ نے ختم, وہ جاری رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میں تجدید دین کے لیے مجدد بھیجوں گا. تو یہ بالکل ملتی جلتی بات ہے. ایک جگہ مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں, سب لوگ اس بات سنیں توجہ کے ساتھ, کہتے ہیں کہ نبی تو اس امت میں آنے سے رہے, پھر کون آئیں گے, روحانی خلیفے آئیں گے. یہ دیکھیں روحانی خلیفے آئیں گے, یہ وہی بات بالکل نا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بٹ صاحب, اب یہ دیکھیں نا, جب آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, خلیفے آئیں گے, تو یہ دیکھیں یہ آپ کی جو مطالبہ تھا بار بار کے نمبر سے بتائیں, یہ نمبروں کے لحاظ سے آپ کو بتا دیا ایک دلیل. اب آتے ہیں دوسری دلیل پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے, اور یہ حدیث لحاظ سے میں بتا نمبروں کے لحاظ سے سنیں سب لوگ ذرا. آپ نے فرمایا کہ جو نبوت ہے نا, آپ نے نبوت کو تشبیہ دی ایک محل کے ساتھ, ایک پیلس کے ساتھ. فرمایا کہ اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی, کہ نبوت کا جو محل ہے, یعنی آپ نے تشبیہ دی ہے محل کے ساتھ, اور نبیوں کو تشبیہ دی ہے اینٹ کے ساتھ. آپ نے فرمایا کہ اس قصر نبوت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی, وہ اینٹ میں ہوں. اب آپ سب اس بات پہ ذرا غور کریں کہ قصر نبوت کے اندر لگنے والی آخری اینٹ آپ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں, یہ بھی نبروں کے لحاظ سے. شکریہ. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا ویسے ٹائم جو ہے نا وہ 5 منٹ ہو گئے تھے, میں نے صرف اس لیے آپ کو نہیں روکا کیونکہ بٹ صاحب نے کہا تھا کہ باقی ٹائم آپ لے لیں, تو ابھی انہوں نے ہینڈ ریز کیا. جی بٹ صاحب. جی, اب بات یہ ہے کہ قرآن سے خاتم النبیین والی جو آیت ہے وہاں سے انہوں نے مقدمہ بنانا تھا, اب نہیں بنایا, اب حدیث کے سہارا لے رہے ہیں. میں نے یہ پہلے بات پیش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, اگر وہ میرے سامنے فرمائے تو میں کبھی بھی شک نہیں کروں گا کہ یہ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. لہذا جو ہم تک علم پہنچا ہے وہ راویوں کے ذریعے پہنچا ہے, اور راویوں کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کوئی بھی حجت بیان نہیں فرمائی کہ راویوں کے ذریعے پہنچے گا تو اس کو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مان لینا. تو لہٰذا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچ کا مرکز قرآن تھا, اور وہی بیان کرتے تھے جس کی جڑ قرآن میں ہو, اگر وہ بیان کرے جس کی جڑ قرآن میں نہ ہو تو نعوذ باللہ یہ بات بنے گی. قرآن تو یہ بات نہیں کر رہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بنا لی. جب میں بتا رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت, اور آپ کو دلیل دی ہے, میں نے انعام کی وہاں پہ نہیں دلیل دی, میں نے یہ دلیل دی ہے کہ یہ دعا کرنا کہ ہمیں ان لوگوں کی طرح نہ بنانا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا. قرآن کا یہ اصول ہے کہ ایسی چیز کے لیے دعا نہیں کی جاتی جو ناممکنات میں سے ہو. اگر غضب نازل ہو تو یہود کو بگڑے تو ان کے لیے در پہ انبیاء ہم بگڑ جائیں, یا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ امت بگڑ نہیں سکتی, یہ غضب کا شکار نہیں ہو سکتی, جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اشارہ دے رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ غضب کا شکار ہو سکتے ہو, اور یہاں پہ ہی اللہ تعالیٰ پہ جواب بھی دے رہا ہے اس آیت میں کہ اگر ہو گئے تو پھر علاج بھی ویسے ہی ہوگا جیسے پہلی امت کا ہوا تھا یہود کا, یعنی کہ ان کے لیے آخر میں پھر عیسیٰ آیا تھا, تمہارے لیے بھی اس طرح کا وجود ہے کہ نبی آئے گا. تو میں نے دلیل یہاں سے بنائی تھی, یہ اس کو آپ نے ٹچ نہیں کیا. اب حدیث کی طرف آ جاتے ہیں. بھائی اگر میرا گھر ہے اس میں ایک اینٹ کم ہو تو کیا میرے گھر کو فرق پڑتا ہے؟ یہ حدیث آپ ایسے بیان کرتے ہیں, یہ ختم الموضوع کچھ بیان نہیں کرتی. ہاں یہ بیان کرتی ہے یہ حدیث کہ جو شریعتیں تھیں وہ نامکمل تھیں, میرے آنے کی وجہ سے وہ شریعت کی جو عمارت تھی اس میں جو کمی تھی وہ دور ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ وہ عمارت جو ہے اس میں آخری اینٹ نبی کی آپ لے رہے ہیں نمبروں کے لحاظ سے, بھائی عمارت پھر بھی قائم رہتی ہے اگر وہ اینٹ نہ رہے تو. دوسری بات آپ نے بات کی کہ لا نبی بادی, بعد کا لفظ جو ہے وہ قرآن کریم میں 2 طرح آیا ہے, ایک طرح زمانے کے لحاظ سے, ایک طرف مخالفت کے معنوں میں. اگر قرآن کریم میں جس طرح بعد کا لفظ آیا دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میرے خلاف کوئی نبی نہیں ہوگا, اور زمانے کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے مسلم 7373 کہ عیسیٰ جب آئے گا بطور نبی 4 دفعہ نبی اللہ کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو بعد کا جو لفظ ہے وہ زمانے پہ دلالت کرتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ خود محدود کر دیا عیسیٰ کے آنے تک. مطلب یہ ہے کہ نہ میرے خلاف کوئی نبی ہوگا نہ عیسیٰ کے آنے تک کوئی نبی ہوگا. اگر آپ بعد کا لفظ ہمیشہ کے لیے کھینچیں گے تو پھر عیسیٰ بھی نہیں آ سکتے بطور نبی, پھر عیسیٰ تشریف لے کے نہیں آ سکتے, کوئی نبی نہیں آ سکتا, جبکہ سورہ فاتحہ اور خاتم نبی والی آیات کہہ رہی ہے کہ نبی آئے گا. تو لہٰذا
میں نے قرآن کی بھی آیات آپ کے سامنے رکھ لی، حدیث کا بھی بیان کر دیا کہ حدیث قرآن کریم کے عین مطابق ہے. بعد کا لفظ اس پہ دلالت نہیں کرتا کہ کوئی شخص پرانا آئے گا یا نیا آئے گا. بعد کا لفظ ہمیشہ دلالت کرتا ہے زمانے پہ یا مخالف کے معنی میں ہے. تو نہ آپ کا حدیث کا کام بنتا ہے نہ آپ کا کام بنتا ہے کسی آیت سے. اگر پھر بھی آپ کے پاس 5 منٹ ہے، نمبروں کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نمبر ہے، آپ اگر خاتم النبیین والے آیت سے یہ ابھی کچھ دلائل دینا چاہیں تو برائے مہربانی دیں، نہیں تو حدیث جو ہے میں نے آپ کو بات بیان کر دی. ایک لفظ کا اضافہ ہو جائے بیان کرنے میں مضمون بدل جاتا ہے، ایک لفظ کی کمی ہو جائے مضمون بدل جاتا ہے، زیر زبر پیش نقطہ ادھر ادھر ہو جائے مضمون بدل جاتا ہے. تو اس لیے ہم قرآن کو سامنے رکھ کے ہر بات کو سمجھیں گے. کوئی راوی اگر کم ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، اگر قرآن کے مطابق ہے تو اس حدیث کو ایکسپٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو میں مان رہا ہوں کہ قرآن کریم وہ مضمون بیان کر رہا ہے تو میں رد کیوں کروں؟ اگر کسی کا حافظ بٹ صاحب آپ کا 5 منٹ کا وقت جو ہے نا وہ ختم ہوا چاہتا ہے. میرا خیال ہے کہ بٹ صاحب نے اپنا جو آخری 5 منٹ کا وقت تھا وہ مکمل کیا اور اس کے اندر جو ہے نا چیزیں بیان کی. اب جو ہے نا امتیاز بھائی آخری 5 منٹ آپ کے. اللہ الرحمن الرحیم. پوائنٹ نمبر 1، ابھی سب لوگوں نے سنا جب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 وہ والی احادیث پیش کی. میرے پوائنٹ پہ غور کریں، 2 وہ والی احادیث پیش کی جن کو مرزا غلام قادیانی نے صحیح احادیث مانا ہے. پہلی حدیث کون سی؟ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نبی کے بعد نبی آتے تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہارے میں خلفاء آئیں گے میرے بعد. یہ بھی مرزا غلام قادیانی نے حدیث تسلیم کی ہوئی ہے. اسی طرح جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ آخری اینٹ، نبوت کے محل کی آخری اینٹ خود کو قرار دینا، یہ حدیث بھی مرزا صاحب نے تسلیم کی ہوئی ہے. لہذا بٹ صاحب جو آپ نے رستہ نکالنے کی کوشش کی کہ حدیثیں وہ ایک لفظ کا اضافہ ہو جائے، اصل میں آپ نے ڈھکے چکے الفاظ کے اندر حدیث کے اوپر اعتماد نہ کرنے والی بات کر دی. سب لوگ سن رہے تھے، لیکن میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا کہ دونوں حدیثیں مرزا غلام قادیانی کی مانی ہوئی حدیثیں ہیں. اچھا، اس کے بعد لا نبی آباد. اب ذرا لا نبی آبادی کے اوپر نہ بجائے سے کہ میں آپ کو اپنی کوئی بات کروں، ذرا سن لیں. روحانی خزائن والیوم نمبر 14 پیج نمبر 393. سب لوگ سنیے گا. حدیث لا نبی آبادی میں نفی عام ہے کہ لا نبی آبادی کے اندر جس بات کی نفی کی گئی ہے وہ عام ہے، اور بٹ صاحب کہہ رہے خاص ہے. بٹ صاحب اپنے حکم عدل کی بات کو سنیں. اچھا، اس کے بعد اگلی بات پہ آتے ہیں. جو جتنے بھی انہوں نے بات بیان کی، انہوں نے ایک جو کھڑکی کھولنے کی کوشش کی، وہ کھڑکی کون سی تھی؟ کہ اطاعت سے کوئی نبی بنیں گے. سب لوگ سنیے گا، اس کو بیک کر کے جب کہا اطاعت سے نبی بنیں گے، میں نے اس پہ 2 حوالے پیش کیے. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں ماں کے پیٹ میں. اس کے بعد مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ کسی عمل کے نتیجے میں نبی بن نہیں سکتا، میں نے حوالے پیش کر دیے. اس کے بعد مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ جو مرزا کہتا ہے کہ میں ابو بکر عمر کے قدموں کی خاک ہوں، اور کہتا ہے کہ جو درجہ ان کو مل گیا اب وہ قیامت تک کسی کو نہیں ملنا. تو وہ دونوں نبی نہیں تھے نا، سب کو پتا ہے. تو نبی نہ ملنے والی بات، اطاعت سے نبی نہ ملنے والی بات، وہ دروازہ مرزا نے خود بند کر دیا. اچھا، اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی کہ وہ جو ہے نا اپنا، ہاں انہوں نے کہا جی کہ وہ اینٹ سے کیا فرق پڑتا ہے، میرے گھر میں ایک اینٹ کی کمی ہو. بھائی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے احترام سے بھائی بات کیا کریں. جب سرکار کی مبارک زبان سے یہ بات نکلی ہے نا تو اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ نہیں کہتے. ٹھیک ہے، آپ نے جب فرما دیا کہ میں نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہوں. اب لوگ سب میری توجہ سے بات کو سنیے گا، آخری بات کرنے چلا ہوں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہوں. مرزا غلام قادیانی نے خطبہ الہامیہ میں کہا کہ نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں. ہمارے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اسوہ ہے، نمونہ ہے. اس کے علاوہ ہر ایک کی بات رد کر دی جائے گی جو ان کی بات کے خلاف کھڑی ہوگی. لہذا مرزا غلام قادیانی نے جو آخری اینٹ ہونے کا دعویٰ کیا وہ دعویٰ مردود ہے. آخری بات انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہوئے میرے پاس ٹائم کتنا باقی ہے بھائی؟ 2 منٹ. 2 منٹ. اچھا جی، ان 2 منٹ کے اندر میں اپنی ساری جو ہم نے بات چیت کی ہے اس کی ایک سمری آپ کو بتانے چلا ہوں جی. ہماری پوری بحث کے دوران جو بنیادی سیگمنٹ تھے نا وہ 3 تھے. پہلا کیا تھا کہ خاتم النبیین والی جو آیت ہے اس سے کیا بات نکلی ہے، ہم نے ثابت کر دیا، بٹ صاحب نے تسلیم کر لیا کہ اس آیت کی روح سے نبیوں پہ مہر لگ گئی ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. صرف ایک اختلاف رہ گیا، انہوں نے کہا جی کہ وہ مستقل کا ختم ہوا ہے، اس پہ مہر لگی ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم نے کہا جناب کہ آیت کے اندر کوئی نہ مستقل کی بات ہے نہ کچھ، وہ بات وہاں مکمل. اس کے بعد انہوں نے بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ وہ جو اطاعت سے انعام ملتے ہیں، اس کے ہم نے 2 بنیادی جواب، اس کے ہم نے 3 بنیادی جواب دے دیے. مرزا کہتا ہے میں ماں کے پیٹ میں نبی بنا ہوں. مرزا کہتا ہے کہ جناب جو ہے نا نبوت جو ہے وہ کسی عمل کے اس کے اندر ملتی نہیں ہے بلکہ اللہ خود دیتے ہیں. اور تیسری بات، بہت اہم بات، کہ ابوبکر عمر کا درجہ اب اس امت میں کسی کو نہیں ملے گا. یہ کہنے کے بعد اطاعت سے نبی بننے والی بات پہ مہر لگ جاتی ہے. اس کے بعد لا نبی آبادی والی جو حدیث ہے، مرزا کہتا ہے کہ یہ لا نبی آبادی میں عام نفی ہے، یعنی کسی عام کا مطلب ہوتا ہے کہ نو وٹس سو ایور، کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اور ایک حوالہ انشاءاللہ پڑھ کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. جیسے میں حوالہ مکمل کروں میری بات مکمل ہو جائے گی. روحانی خزائن والیوم نمبر 3 پیج نمبر 431. مرزا کہتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہی آیت جو بٹ صاحب کوٹ کرتے ہیں. مرزا کہتا ہے کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا. یہ آیت صاف دلالت کر رہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا، کوئی رسول دنیا. اسی طرح مرزا غلام قادیانی نے یہ بات لکھی ہے جناب کہ اب کوئی نیا نبی پیدا بھی نہیں ہوگا. لیکن میرا وقت مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ. جی بھائی. جی جیسے کہ ڈیسائیڈ ہوا تھا الحمدللہ یہ نشست اختتام پذیر ہوئی.